السلام علیکم۔ ناول مورد اسکلم ماہنور زہرا باب 5 سر آئینہ کوئی اور ہے۔ قسط نمبر 5۔ لاؤنج گھر کے بنسبت چھوٹا تھا، فرش چپس کا بنا ہوا تھا، دیواریں سفید تھیں اور کھڑکیوں پر سرخ پردے گرے ہوئے تھے کہ اندر دھوپ کی روشنی کسی صورت داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ وانیہ شاہ تاج کے برابر میں غیر آرامدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی نظر ایک بار پھر دیوار پر لگی کھڑکی پر پڑی جو دن کی 3 بجا رہی تھی۔ وانیہ نے بائیں کلائیں پہنی گھڑی کو دیکھا جس میں 1:10 تھے۔ اسے حیرت ہوئی کہ لاؤنج سے ملیحہ کمرے کی گھڑی بھی 3 بجا رہی تھی اور سوئیاں ایک ہی جگہ رکی ہوئی تھیں۔ یہ گھڑیاں خراب ہیں کیا؟ سیل کیوں نہیں ڈلواتی؟ اور گھڑیاں بھی بہت پرانی لگ رہی ہیں۔ شاہ تاج کے نزدیک ہوتے ہوئے وانیہ نے سرگوشی کی۔ یہ تمہاری پیدائش کا وقت ہے۔ ٹرے میں سرخ مشروب کے 2 گلاس رکھے وہی عورت اندر داخل ہو رہی تھی۔ بالوں پر جسے تیل مل کر چٹیاں میں باندھے تھے اور گھٹنوں سے نیچے تک آتی بڑے پھولدار فراک زیب تن کر رکھی تھی۔ یعنی کہ آپ جانتی ہیں مجھے؟ وانیہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے اسے دیکھا جو ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھتی بیٹھ رہی تھی۔ ہاں بس یہی 3 کا ہنسا یاد رہ گیا ہے بس۔ میں تمہارے پاس جانتی ہوں میں کیوں آئے ہو، شاہ تاج کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر کہا۔ شاہ تاج نے ناگواری سے ان کے جھریوں زدہ چہرے کو دیکھا۔ میرا نام مائی داویکا ہے۔ شربت لو نا۔ آپ میرے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ مجھے سب بتائیں۔ وانیہ نے جوس کی گلاس کو نظر انداز کرتے ہوئے صوفے پہ ذرا آگے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، پتہ نہیں کچھ کہہ رہی تھیں آپ۔ مائی نے ایک نظر شاہ تاج پر ڈالی جو گلے میں اٹکے اینک پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں تمہارے بارے میں یہ جانتی ہوں کہ میرے پاس بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے پاس تمہارے جیسا ہنر نہیں ہے مگر وہ خواہش مند ہیں اور سیکھنا چاہتی ہیں۔ تمہارے پاس تو یہ طاقتیں پیدائشی ہیں، بس تمہیں ان کا صحیح وقت پر صحیح استعمال نہیں آتا۔ کیا ہے میرے پاس؟ میں نے 2 لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ وانیہ نے اٹکتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے جبکہ شاہ تاج نے پہلو بدلا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت کیا ہوا تھا مجھے۔ مائی گود میں ہاتھ رکھے مسلسل بایاں ٹانگ ہلاتی اسے سن رہی تھی۔ میری بہن جب مردہ زمین پر پڑی ہوئی تھی تو اسے چھوتے ہی میں جیسے ماضی میں چلی گئی تھی۔ اس کے شانے بشانہ ایک ایک حرکت دیکھی اس کی میں نے۔ یہی میں تمہاری طاقت ہے، یہی ہیں تمہاری طاقتیں۔ تم مٹی کو سونا بنا سکتی ہو، بس ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا تم پر، جس سے میں مزید تمہارے بارے میں جان سکوں گی اور کون کون سی طاقتیں ہیں تمہارے پاس جن کا اختیار حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ شاہ تاج مسکراتے ہوئے اس بڑھیا کو سن رہی تھی اور ایک نظر وانیہ پر بھی ڈال لیتی جو دم سادے سب کچھ سن رہی تھی۔ لیکن مجھے تمہیں سنوارنے کے عوض کچھ چاہیے۔ اس بڑھیا نے اندر کی دھسی ہوئی آنکھوں سے وانیہ کو دیکھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ شاہ تاج نے گود میں رکھا کلچ اٹھاتے ہوئے کہا، پر مائی کے اگلے الفاظ پر جھٹکے سے سر اٹھایا۔ مجھے تمہارا وہ گول سرخ یاقوت والا ہار چاہیے۔ وانیہ نے خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ کیوں؟ شاہ تاج نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا، میں کیسے دوں آپ کو؟ وانیہ نے ناگواری سے انہیں دیکھا اور پھر جیسے اسے کچھ کلک کیا۔ 1 منٹ، آپ اس پینڈنٹ کے بارے میں کیسے جانتی ہیں؟ شاہ تاج نے بغور اس بڑھیا کو دیکھا جو سر جھکا کر مسکرا دی تھی۔ کیا تمہاری خالہ میں کسی عام عورت کے پاس بھیجیں گے تمہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں سنوارنے والی عورت کو خود ان طاقتوں پر عبور نہیں ہوگا؟ میں تو یہ بھی جانتی ہوں کہ اکثر تمہیں بائیں کان کی لو میں جلن ہوتی ہے۔ گھٹنوں پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ وانیہ کا سانس حیرت سے جسے رکنے لگا، ہاتھوں پر خوف سے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ یعنی کہ آپ بھی میری جیسی ہیں؟ وانیہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ شاہ تاج اینک پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ان دونوں کو سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ تم پر سب کھلے گا، میرے پیچھے آؤ۔ گلے میں لٹکے ہار کو باہر نکالتے ہوئے جس سے مختلف چابیاں لٹک رہی تھیں وہ بیسمنٹ کی طرف جاتی سیڑھیوں کی جانب مڑی۔ وانیہ نے ایک نگاہ شاہ تاج پر ڈالی اور اٹھ کر ان کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ شاہ تاج گہرا سانس خارج کرتے ان کے پیچھے ہو لی۔ سیڑھیاں اترتے ہی سامنے بڑا سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ چابی سے لاک کھولتے ہوئے مائی نے دروازہ کھولا۔ وانیہ نے دروازے کی دوسری طرف قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ اوپر کے پورشن کے بنسبت یہ کافی روشن اور کشادہ تھا۔ جا بجا سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ لمبی لمبی بیلیں کسی دھاگے سے لپٹی ہوئی چھت تک پہنچی ہوئی تھیں۔ ایسی ہی بیلیں دیواروں پر بھی بل کھاتی لپٹی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں کافی تعداد میں پیٹ تک آتے میز رکھے ہوئے تھے جن پر گملے اور فلاسک پڑے ہوئے تھے۔ شاہ تاج سہج سہج کر قدم رکھتی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں۔
اس کمرے سے ملاحقہ ایک اور کمرہ تھا جس کو دھکیل کر تینوں اندر داخل ہوئے تو وہاں پہلے سے موجود لڑکیاں انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ یہ کمرہ بھی خوش عادت تھا پر یہاں ملگا جیسا اندھیرا تھا۔ کمرے کا وسط خالی تھا اور اس کے چاروں طرف گولائی میں سنگ مرمر کا سلیب تھا جس کے پیچھے لڑکیاں کھڑی ان تینوں نفوس کو دیکھ رہی تھیں۔ شاہ تاج نے فوراً سے ناک پر رومال رکھ لیا جبکہ وانیہ تھوک نکلتی خوف زدہ نظروں سے سلیب پر خون سے لت پت مردہ چوزوں اور بلی کے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈرو نہیں، مائی نے وانیہ کے حیرت سے پھیلی سبز آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری سہیلیاں ہیں، یہ سب بھی تمہاری طرح ہنر حاصل کر رہی ہیں۔ جیسے سائنسدان تجربہ کر کے کسی حتمی فارمولے کو پیش کرتے ہیں ایسے ہی تمہیں بھی اپنے ہنر کو جانچنے کے لیے تجربے کرنے پڑیں گے۔ مجھے معصوم جانوروں کو مارنا ہوگا؟ وانیہ نے چہرہ موڑ کر افسوس سے مائی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ مائی لب واگ کرتی، شاہ تاج مائی کو بازو سے پکڑ کر قدرے کونے کی طرف لے آئی۔ کمرے میں موجود باقی لڑکیاں آپس میں نظروں کا تبادلہ کر کے مسکرا کر وانیہ کو دیکھ رہی تھیں۔ وانیہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ تم نے کہا تھا کہ اس میں پہلے سے ہر طرح کی طاقتوں کا فن ہے، بس تمہیں اسے سنوارنا ہے۔ یہاں پر باقی لڑکیوں کالا جادو سیکھنے آتی ہیں، تم میری بھانجی کو کیا سکھاؤ گی؟ میری بھانجی بہت معصوم ہے، اسے یا مجھے بیوقوف بنانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ شاہ تاج کو جاننے کے بعد تمہیں شاہ تاج سے صرف خوف آ سکتا ہے۔ یہ جو تم ہاتھ کی صفائی دکھاتی ہو نا، یہ میرے ساتھ مت کرنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شاہ تاج نے چبا چبا کر اسے وارن کیا۔ وانیہ کی نظر دیوار پر لگی کھڑکی میں اٹک گئی۔ یہاں بھی 3 بجے ہیں، کیوں؟ شاہ تاج بیگم، مائی نے استہزائیہ ان کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا، اسی ہاتھ کی صفائی والی کالا جادو کرنے والی کے پاس تم زہر کی شیشی لینے آئی تھی، یاد ہے؟ مائی کی طنزیہ مسکراہٹ پر شاہ تاج نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ میں نے جو کہا ہے میں اس پر قائم رہوں، میں اسے کالا جادو ہرگز نہیں سکھاؤں گی، مگر تمہاری بھتیجی خاصی ڈرپوک ہے، اسے مضبوط کرنے کے لیے اسے ہر مشکل مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ شاہ تاج کا بازو تھبکتی وہ واپس وانیہ کی طرف مڑی اور اسے بیسمنٹ کا دورہ کرانے لگی۔ طوطا سر جھکائے جیسے سرما کی دھوپ سینک رہا تھا۔ اجلت میں گیٹ کا کھلتا فارس تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ سبز رنگ کا ہلکا سویٹر پہنے، آنکھوں پر عینک جمائے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب دوڑا۔ بیڈ پر دھرے لیپ ٹاپ بیگ کو اٹھاتے وہ تیزی سے لاؤنج کی جانب دوڑا۔ لاؤنج سے نکلنے لگا تھا کہ واپس مڑا اور خدیجہ کے کمرے کے کھلے دروازے کے پاس واپس آیا۔ خدیجہ سر پر دوپٹہ لپیٹے سلام پھیر رہی تھی۔ فارس آئیبرو اچکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی خدیجہ نے ٹھٹک کر بھائی کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اب نظر نہ لگا دیجیے گا، امی بھی کہتی ہیں کہ دوپٹہ جب نماز کے لیے اوڑھتی ہو تو بہت معصوم لگتی ہو۔ خدیجہ نے مسکراتے ہوئے بھائی کو دیکھا جو قدم قدم آگے بڑھتا اس کے برابر میں پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا سین ہے؟ فارس نے آئیبرو اچکایا۔ پہلے تو ایسے پابندی سے نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، اب تو فجر کے لیے بھی اٹھتی ہو۔ کہاں تمہارے سر پر ڈھول بھی بجا دیا جاتا تو تم نہیں اٹھتی تھیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی؟ خدیجہ نے برا مناتے ہوئے کہا۔ جس خدیجہ کو میں جانتا ہوں وہ کوئی بھی کام ایسے ہی نہیں شروع کر دیتی۔ چلو بتاؤ۔ وہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے FSC میں اچھے مارکس آ جائیں تو پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گی۔ شکر ہے اللہ نے سن لی۔ خدیجہ نے مسکراتے ہوئے چہرے سے دوپٹہ ڈھیلا کرنا شروع کیا۔ فارس نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم اللہ کے ساتھ اب اگر مکر کرو گی، یعنی کہ نماز کے لیے بھی شرائط باندھو گی کہ اگر ایسا ہوا تو یہ کروں گی، ویسا ہوا تو یہ کروں گی، یعنی کہ اللہ کی عبادت ہم بغیر کسی لالچ کے نہیں کر سکتے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ لائق ہے عبادت ہے۔ چلیں جیسا بھی صحیح، نماز تو پڑھنی شروع کی نا۔ جائے نماز کو تہ لگاتے ہوئے اس نے بھائی پر ایک نظر ڈالی۔ اور یہ عبادت کب تک جاری رہے گی؟ 1 مہینہ یا 2 مہینے؟ خدیجہ نے کھڑے ہوتے ہوئے بھائی کو دیکھا اور الماری کی طرف مڑی۔ فارس نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ جب تک عبادت خلوص نیت سے نہ کی جائے وہ عبادت ہمیشہ بیچ میں رہ جاتی ہے۔ تم نے اس سے پہلے بھی ایک ایسی ہی دعا کی تھی جب تم میٹرک میں تھی، تو بتاؤ نمازیں پابندی سے شروع کی تھی تم نے؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ بہن کی پشت کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ سستی سے الماری میں رکھے کپڑوں پر انگلیوں سے نقش و نگار بنا رہے تھے۔ عبادت میں تو انسان کو کھوٹ نہیں دکھانی چاہیے، اسپیشلی اللہ کے ساتھ، یعنی کہ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی تو تم نماز نہ پڑھتی بلکہ اللہ سے ناراض ہو جاتی کہ چونکہ آپ نے میری سنی نہیں تو میں نماز نہیں پڑھوں گی۔ جب تک تمہارے دل میں شوق کی عبادت نہیں جاگے گی تم کبھی پابندی سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکو گی۔ میں دیکھوں گا اس دفعہ کب تک پابندی سے تم نماز پڑھو گی۔ تعصب سے اسے دیکھتا وہ جیسے مڑا تھا اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ دروازے کے برابر میں رکھے میز پر خدیجہ کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ فارس آنکھیں سکیڑے لیپ ٹاپ کے مزید قریب کھڑا ہو گیا۔ خدیجہ نے رخ پھیرا تو اپنی جگہ چل رہ گئی۔ کیا ہے یہ؟
فارغ نے اسکرین کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے درستی سے خدیجہ سے پوچھا، وہ بھائی؟ خدیجہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے کہ وہ بھائی کو کیا بتائے گی؟ کیسے آیا زرار کا نمبر تمہارے پاس؟ اسے پتہ لگاؤ تو سائبر کرائم میں دے دے گا تمہیں۔ کیوں باز نہیں آتی تم؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا جبکہ انگلیاں چٹکاتی خدیجہ مزید الماری میں گھستی گئی۔ تم نے اس کا فون کیوں ہیک کیا ہے؟ ابھی ڈیلیٹ کرو اس سب کو، چلو شاباش۔ نرمی سے کہتے ہوئے فارغ نے اسے بازو سے کھینچا اور اسکرین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ خدیجہ نے بے بسی سے ایک نظر فارغ کو دیکھا اور ایک اسکرین پر ڈالی۔ چند کیز دبانے پر اس نے ناراض نظر فارغ پر ڈالی۔ دیکھ لیں، اب تسلی کر لیں۔ لیپ ٹاپ فارغ کی طرف دھکیلتے اس نے سینے پر بازو لپیٹے۔ اپنے اسکلز کو اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ اس کے سر ہاتھ رکھتے ہوئے فارغ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نمبر بار بار تھوڑی ملتے ہیں جو ڈیلیٹ کر دوں؟ اسکرین کو دیکھتے ہوئے خدیجہ نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ سڑک پر اچھی خاصی گہما گہمی تھی، زن سے چلتی گاڑیاں شور پیدا کر رہی تھیں، دھوپ کھڑکی سے اپنا راستہ بناتی تھی۔ اس سفید پینٹ والے آفس میں اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ کوٹ کرسی کی پشت پر لٹکا ہوا تھا، بازو کوہنی تک فالڈ تھے، اولیو گرین شرٹ پر بلیک پینٹس پہنے، معمول کی طرح بال جیل سے ایک طرف کو جما رکھے تھے۔ انگوٹھے سے اسکرین پر نمودار پیجز کو نیچے کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کاغذ پر کچھ لکھ بھی رہا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زرار کی تیوری چلی اور سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تو ناگوار منہ بناتے ہوئے واپس موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو زرار، مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے خضر ذرا جھکا۔ بلو جینس پر ریڈ سویٹر پہنے وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ حد درجہ گوری جلد کا حامل انسان تھا جیسے اس میں خون کی کمی ہو۔ زرار اس کا بڑھا ہوا ہاتھ اگنور کیے مصروف انداز میں کاغذ پر الفاظ گھسیٹ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، شانے اچکاتے ہوئے خضر نے واپس ہاتھ کھینچا اور میز کی دوسری طرف زرار کے عین سامنے کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ کافی ہی پلا دیں؟ زرار کے بھاپ اڑاتی مگ پر نظر پڑتے ہی خضر نے مسکرا کر کہا۔ دھوپ کھڑکی سے ہوتی اس کے گورے ہاتھ پر پڑ رہی تھی۔ اپنے گھر میں پی لینا۔ سر اٹھا کر زرار نے اسپاٹ لہجے میں کہا، تمہیں یہاں نہ کافی پینے کی اجازت ہے نہ ہی میرا مگ استعمال کرنے کی۔ میں محنت سے کمرہ کماتا ہوں، کسی نے سفارش نہیں لگوائی یہاں، اور یہ کافی بھی میں نے اپنے پیسوں سے امریکہ سے منگوائی ہے، سو اس میں تمہیں گھونٹ بھی نہیں ملے گی۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ ہر وقت غصے میں رہتے ہو، بلڈ پریشر ہو جائے گا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ سوچو شادی کی سٹیج پر دلہن کے پاس جاتے ہوئے بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا تو کیا حالت کرو گے بھابھی کی؟ زرار نے پین پر کیپ چڑھاتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ناگوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اتارو یہ زیور، میری محنت کی کمائی ہے، تمہارے جہیز کے نہیں ہیں۔ آرام سے فرش پر پاؤں رکھو، یہ ٹائلز فرانس سے منگوائے ہیں۔ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لیے خضر زرار کی نقل اتار رہا تھا۔ اگر یہاں منتہا ہوتی تو یقیناً اس اعلیٰ اداکاری پر اسے سیلیوٹ پیش کرتی۔ تم دیکھو کہیں فضول بولنے والی جاب ہو تو وہ کر لو۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ زرار نے اسے دیکھا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب تو نوکری لگ گئی، ماما نے بھیجا ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، اور یہ کارڈ۔ اس کے سامنے کارڈ رکھتے ہوئے خضر نے زرار کے ٹھنڈے تاثرات کو بغور دیکھ رہا۔ اگلے ہفتے شادی ہے میری، آ جانا۔ مصروف ہوں میں۔ گال تلے انگلی رکھتے ہوئے زرار نے جھل ملاتے کارڈ کو اگنور کیا۔ یار آ جاؤ نا، لوگ تمہیں دیکھ کر مجھے بھول جائیں گے۔ بھلا ایسا دلہا دیکھا ہے جو خود کی اہمیت گھٹا کر ایک میڈیا پرسن کو آنے کی دعوت دے رہا ہو؟ یار نہیں ہوں میں تمہارا، تم پہلی بات۔ زرار کے درست لہجے پر خضر کی مسکراہٹ سمٹی۔ دوسرا، وہ سامنے دروازہ ہے، سیدھے چلتے جاؤ، لفٹ آئے گی، فرسٹ فلور کا بٹن دبا کر سیدھے نیچے جانا اور باہر نکل جانا۔ درستی سے کہتے ہوئے وہ آگے کو جھکا۔ وہ ناک میں لونگ پہننے والی لڑکی نظر نہیں آ رہی؟ خضر نے آنکھ دبا کر کہا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ ماتھے پر بل ڈالے میز پر دونوں ہاتھ رکھے زرار اسے کہا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یاشمین دروازے کو انگلی سے بجاتی عجلت میں اندر داخل ہوئی۔ زرار کے ماتھے کے بل دیکھ کر واپس دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں آئی کم ان؟ چہرے پر آئی لٹیں پیچھے کرتی پھولی سانسوں کے ساتھ اس نے اجازت چاہی۔ ٹائمنگ خراب ہے آپ کی، آپ اندر آ چکی ہیں، سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس نے یاشمین کو دیکھا۔ خضر مسکراتے ہوئے یاشمین کا جائزہ لے رہا تھا۔ سر وہ ایک گیسٹ ہے تو آنے سے معذرت کر لی ہے۔ ٹیب ہاتھ میں پکڑے وہ آگے بڑھی۔ تو کیا ہوا مس؟ آنکھیں چھوٹی کر کے خضر نے یاشمین کے گلے میں پہنے کارڈ پر لکھا اس کا نام پڑھا۔ یاشمین شاہ۔ میں موجود ہوں نا، مجھے گیسٹ بنا لیں۔ یاشمین نے ناگوار نظروں سے خضر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شو ریکارڈنگ میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے اور آپ اب بتا رہی ہیں؟ خضر کو اگنور کرتے غصہ برداشت کرتے ہوئے زرار یاشمین کو دیکھ رہا تھا۔ کہہ تو رہا ہوں گیسٹ موجود ہے۔ خضر نے اپنا شانہ تھپکا۔
زرار نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں اور ایک نظر خضر پر ڈالی۔ مس یاسمین، اگر یہ لڑکا 2 منٹ میں میرے آفس سے باہر نہ گیا تو آپ اس کمرے سے باہر نکل کر چیخ کر سب کو بتائیں گے کہ مسٹر خضر آپ کو ہراس کر رہے ہیں۔ سر زرار واش روم میں تھے تو ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ شخص، اس نے انگلی کا اشارہ خضر کی طرف کیا جس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، مجھ سے غلیظ باتیں کر رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر باہر جا کر رونا پیٹنا ڈالنا۔ یاسمین ہونکو کی طرح کھڑی کبھی زرار پر نظر ڈالتی اور کبھی حیرت کا مجسمہ بنے خضر پر۔ سر، میں یاسمین کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیوں رونا پیٹنا ڈالے۔ منتہا ٹھیک کہتی ہے، جعفری براتھین ہے، دیکھو معصوم لڑکے کو میرے ذریعے بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ یاسمین نے حیرت سے زرار کو دیکھتے ہوئے سوچا، اچھا چلتا ہوں میں، کوئی ضرورت نہیں فیک ڈرامے کی۔ خضر ہاتھ جھلاتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا، ویسے بھی میری ہونے والی وائف روز گرین ٹی پیتی ہے، کورین اداکاروں کی طرح سلیم ہے، آپ بھی ٹرائی کریں، شاید چانس بن جائے۔ یاسمین کی صحت پر چوٹ کرتا ہوا دروازے کی طرف مڑا۔ یاسمین نے اداسی سے اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، کتنا وزن بڑھ گیا ہے۔ آپ چیف پروڈیوسر سے بات کریں، میرے خیال میں 2 مہمان بھی کافی ہوں گے۔ یاسمین کو ہدایت دیتا وہ واپس موبائل کی طرف مڑ چکا تھا۔ سر اس بات میں ہلاتی یاسمین دروازے کی طرف مڑی اور نظر شیشے کے دروازے میں نمودار ہوتے اپنے عکس پر ڈالی۔ مرغا وقفے سے بلند آواز نکالتا تو کبھی مرغی کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا۔ چھوٹے سے باغیچے میں رکھے گملوں میں اگے پھولوں کو چوزے نوچ کر تباہ کر رہے تھے۔ وانیہ نے پورچ کے اندر قدم رکھا۔ مہرون کار اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کی تقلید میں شاہ تاج نے بھی اندر قدم رکھا۔ پورچ عبور کر کے دونوں اندر کی سمت بڑھیں۔ شاہ تاج کو لاؤنج میں بٹھا کر وانیہ ماں کو بلانے چلی گئی۔ شاہ تاج لاؤنج کے صوفوں کا جائزہ لے رہی تھی جب فاطمہ سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ وعلیکم السلام کہتی شاہ تاج نے فاطمہ کے گال کے ساتھ گال ملایا۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ فاطمہ نے شاہ تاج کی خوبصورتی جلد کی نرمی محسوس نہیں کی تھی۔ شاید وجیہہ کے جانے کے بعد اب یہ باتیں انہیں ثانوی لگتی تھیں۔ سر پر دوپٹہ درست کرتی وہ شاہ تاج کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وانیہ ہیٹر کے قریب کھڑی ہیٹر جلا رہی تھی۔ شاہ تاج نے بیٹھتے ہوئے غور سے بہن کا چہرہ دیکھا تھا جہاں اولاد کے غم کی داستان رقم تھی۔ وہ کس کرب سے گزر رہی تھی شاہ تاج محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی یونیورسٹی سے گزر ہو رہا تھا تو سوچا اسے پک کر لوں، اسے ڈراپ کرتے وقت تم سے بھی مل لوں گی۔ وانیہ کے ہیٹر کا بٹن آن کر کے ہاتھ ڈھیلے پڑے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اس سیمسٹر یونیورسٹی نہیں جائے گی بلکہ یونیورسٹی کے بہانے مائی کے گھر جایا کرے گی۔ گھر والوں سے ایک اور جھوٹ پر اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اچھا کیا کہ آ گئی آپ، میں چائے بنواتی ہوں، عالم صاحب آتے ہوں گے، شام کی چائے اکٹھے پیتے ہیں۔ گھٹنے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے وہ اٹھنے لگی تھی کہ شاہ تاج نے بازو سے پکڑا، انہیں پھر بٹھایا۔ بیٹھو، چائے پھر کبھی صحیح، تمہیں یاد ہے نا میں تمہیں منتہا کے لیے ایک رشتے کا بتایا تھا؟ وانیہ نے جھٹکے سے مڑ کر خالہ کو دیکھا۔ ہاں یاد ہے، تو کیا سوچا پھر، کب لاؤں انہیں؟ آپ ہفتے کو لے آئیں۔ میرا نہیں خیال کہ عالم صاحب یا منتہا کو کوئی اعتراض ہوگا اس رشتے پر، میں اسے ویکینڈ پر بلواتی ہوں۔ فاطمہ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ مسکرائی تھی، مسکرائی تو وانیہ بھی تھی۔ بس ٹھیک ہے پھر، آج کے ادھار چائے میں ہفتے والے دن پیوں گی۔ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر وہ اٹھی۔ فاطمہ کے لاکھ اصرار پر بھی شاہ تاج نہیں رکی۔ ہیٹر کے سامنے بیٹھی وانیہ پرجوش انداز میں ہاتھ مسلتے ہوئے ماں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی، جو شاہ تاج کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تھی۔ ان کے واپس آتے ہی وانیہ ان کی طرف مڑی۔ یہ کون ہیں؟ ہمارے ہونے والے دلہا بھائی؟ کیا کرتے ہیں؟ شکل کے کیسے ہیں؟ ہم جانتے ہیں انہیں؟ تھوڑی تلے ہاتھ رکھے وہ ماں سے سوال پر سوال پوچھنے لگی، جو بیٹی کی ایک دم اتنے سارے سوال پوچھنے پر اسے گھورنے لگیں اور پھر ایک دم مسکرا دیں۔ کم از کم اس بہانے فاطمہ کا دھیان تو بٹا تھا۔ گاڑی تیزی سے اسلام آباد کی کشادہ اور صاف سڑکوں پر رواں تھی۔ سورج ڈوبنے کے نزدیک تھا، اسی لیے نارنجی لہریں آسمان پر پھیلی ہوئی تھیں۔ کلچ کو بار بار بند کرتی اور پھر کھولتی شاہ تاج کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ گاڑی کا شیشہ ماضی کی ورق بننے لگا۔ پھر کیا پتہ لگا تمہیں خان؟ کان میں بلوٹوتھ لگا رکھا تھا اور اس وقت وہ ٹیرس پہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میڈم، لیب والا قصہ بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ 3 لڑکے بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے بہت سے طلباء سے ان بچوں کے بارے میں معلوم کیا تھا، وہ اب ٹھیک ہیں پر کئی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہے۔ اچھا، تو کیا پتہ لگا کیوں بے ہوش ہوئے تھے وہ لڑکے؟ ایک گملے میں پودوں کی جڑ سے اکھاڑتے ہوئے انہیں تجسس ہوا۔ کسی کو کچھ نہیں پتا، ان لڑکوں کو کچھ یاد ہے، بس انہیں یاد ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ گڈ۔ فون بند کر کے شاہ تاج نے کیڑا لگا پودا ریلنگ کے پاس پڑے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ گاڑی سفید ستونوں والے قصر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ شاہ تاج کے چہرے سے مسکراہٹ جیسے چپک چکی تھی۔ وانیہ کو بے وقوف بنانا مشکل نہیں تھا۔ اگر ان لڑکوں کی جھوٹی موت کی خبر وہ وانیہ کو نہ سناتی تو شاید
اسے راضی کرنا مشکل ہوتا۔ اب ان کا ایک پلان تھا وانیہ کو اپنے رائٹ ہینڈ بنانا، اس کے دماغ کے ساتھ کھیلنا۔ ان کی کوشش تھی کہ وانیہ اب کبھی یونیورسٹی کا رخ نہ کرے بلکہ ان کا پیٹ بن جائے، ان کے ہاتھوں میں اس کی ڈور ہو، وہ شہتاج کی طاقت بن جائے۔ کلچ کو بار بار بند کر کے کھولتے ہوئے مستقبل کی سوچ رہی تھی، جبکہ گاڑی اب اونچے ستونوں والے قصر میں داخل ہو رہی تھی۔ اسٹوڈیو تیز روشنی میں نہا گیا تھا۔ ٹیبل کے پیچھے اسکرین پر بڑا بڑا شو کا نام احتساب جگمگا رہا تھا۔ فارس کیمرہ مین کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جبکہ یاسمین منہ میں چیونگم چباتی نیوز روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شو کی ریکارڈنگ جاری تھی۔ زرار گھٹنے پر دائیں ہاتھ کی مٹھی رکھے اور بائیں ہاتھ کی کوہنی میز پر رکھے کرسی پر ذرا آگے جھک کر بیٹھا ہوا تھا۔ بال جیل سے ایک طرف کو سیٹ کر رکھے تھے، اولیو گرین شرٹ پر بلیک ٹائی اور ٹائی پن لگا رکھی تھی، اس پر بلیک ویسٹ پہنے وہ وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے عین سامنے دو کرسیوں پر کوہن بیٹھے ہوئے تھے، سر سے اڑے بال اور گردن تک آتی سفید داڑھی لیے نجومی خاموشی سے بیزار شکل بنائے ساتھ بیٹھی درمیانی عمر کی تیز میک اپ کیے ٹیروٹ کارڈ ریڈر کو سن رہے تھے۔ میز پر مختلف کارڈز پھیلائے وہ ایک دو کارڈز ہاتھ میں اٹھائے اپنے علم کا اظہار کر رہی تھی۔ میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے، اگر انسان کو اپنی زندگی میں ہونے والے واقعے کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ دونوں ملکی حالات، مختلف شخصیات کے بارے میں پیشی گوئیاں کر رہے ہیں، تو اگر انسان جان جاتا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے تو وہ اسے ٹھیک بھی تو کر سکتا ہے، گڑھے میں خود کو کیوں دھکیلے؟ بوڑھا نجومی اور سرخ لپسٹک والی عورت نے ناسمجھی سے زرار کو دیکھا۔ نیوز روم میں بیٹھی یاسمین ذرا آگے جھک کر غور سے نجومیوں کو دیکھنے لگی۔ میں وضاحت کر دیتا ہوں، کاغذ پر کانٹا لگاتے ہوئے زرار نے کہا، جیسے کہ آپ کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ مستقبل میں کچھ برا ہونے والا ہے، ظاہر سی بات ہے اپنے بارے میں بھی تو آپ لوگ قیاس کرتے ہوں گے نا، ایزیوم کر لیں کہ پاؤں مڑ جائے گا، اب آپ کو لگ گیا ہے پتہ تو پیشے بندی کریں، کیونکہ وقت سے پہلے مستقبل کا پتہ لگ گیا نا۔ زرار سنجیدگی سے دونوں کے چہرے دیکھنے لگا۔ دیکھیے زرار صاحب، یہ علم اتنی وضاحت سے نہیں بتاتا کہ جو برا واقعہ پیش آنے والا ہے وہ کیا ہے۔ اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نجومی نے بہت باری سے جواب دیا، یہ صرف نشانیاں دیتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اب جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اس سال کوئی اہم شخص قتل ہو جائے گا، وہ اہم شخص کون ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا نا۔ کارڈز کو درست ترتیب میں رکھتی عورت نے تائید میں سر ہلایا، تھوڑی کی گرد داڑھی کو انگلیوں سے نوچتا فارس دلچسپی سے زرار کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تو ادھورا علم ہوا، اور ادھورا علم تو فساد کھڑا کرتا ہے۔ ظاہر ہے آپ جو بھی جمع تفریق کرتے ہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے اس علم پر قابو پایا جاتا ہے، کیسے مستقبل کا حال معلوم کیا جاتا ہے، مگر ایسی نشانیاں بتا کر تو آپ لوگ تجسس پیدا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا جسے شادی سے خوف آتا تھا۔ میں نے ایک دن پوچھا کہ کیوں خوف زدہ ہو شادی سے، تو جواب آیا کہ ایک کاہن نے مجھے کہا تھا کہ میری 2 شادیاں ناکام ہوں گی اور تیسری کامیاب ہوگی، میری سابقہ بیویوں میں سے کوئی ایک مجھے قتل کر ڈالے گی۔ گیس واٹ؟ زرار 2 انگلی سے پین گھماتے ہوئے مسکرایا۔ اسٹوڈیو میں موجود تمام افراد دم سادے اسے سن رہے تھے۔ اس کی شادی کو 15 سال ہو گئے، 3 بچے بھی ہو گئے، اور وہ ایک کامیاب شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے۔ ابھی تو پہلی کی ہے نا، مرد تو 50 سال کی عمر میں بھی دوسری اور تیسری شادی کر سکتا ہے۔ بوڑھا نجومی اپنی ہی بات پر کہکا لگا بیٹھا، جبکہ ساتھ بیٹھی خاتون نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ ہو سکتا ہے کسی نے ان سے مذاق کیا ہو، وہ اس علم سے نابلد ہو، لوگ پیسہ کمانے کے لیے بھی تو ڈھونگ رچاتے ہیں۔ خاتون نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی، یعنی کہ آپ نہیں بناتے پیسہ؟ وہ جیسے گڑبڑا گیا اور پہلو بدر کے ساتھ بیٹھی مسکراہٹ چھپائے ٹیروٹ کارڈ ریڈر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ باتوں میں اچھا گھماتا ہے، چیونگم چباتے ہوئے یاسمین مسکرائی۔ دیکھیے ویسے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مفت ہی علاج کر دیں۔ اب انسانیت کی خدمت میں بھوکے پیٹ تو نہیں رہ سکتے۔ استاد بھی علم بانٹنے کے پیسے لیتا ہے، یہ تو ہنر ہے جس سے میرا گھر چلتا ہے۔ تو یہ ہنر ہے، علم نہیں؟ زرار نے پھر ایک سوال داغا۔ میں نے یہ کب کہا کہ یہ ہنر ہے؟ ابھی زرار کے دو بدو جواب دینے پر بوڑھے نجومی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کنکیوں سے فارس اور کیمرہ مینز کو دیکھا جو مسکراہٹ چھپائے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ ٹیروٹ کارڈز ریڈنگ کی کیا حیثیت ہے؟ اسے گڑبڑاتا چھوڑ کر وہ خاتون کی جانب متوجہ ہوا۔ میں آپ کے علم کی کوئی توہین نہیں کر رہا، مگر یہ جو تصویریں ان پر بنی ہیں۔ زرار نے ہاتھ بڑھا کر 3-4 کارڈز اٹھائے اور انہیں شفل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کہنے لگا، ایک میں سورج بنا ہے، ایک میں ایک شخص الٹا لٹکا ہوا ہے، اور اس میں یہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے۔
اس نے تصویریں میز پر رکھی اور مہمان خاتون کو دیکھا جن کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ سو کس علم کے تحت آپ کو یہ پتہ لگا کہ چاند یہ کہہ رہا ہے، بادشاہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ یہ صاحب تو پھر ستاروں کو پڑھ کر قیاس کرتے ہیں۔ ان کارڈز کو کیسے کسی انسان کے مستقبل کا پتہ ہے، اور اسلام میں ان کارڈز کی کیا حیثیت ہے؟ تھوڑی تلے ہاتھ رکھے وہ بغور اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے، آپ دنیا کے کسی بھی علم کو چیلنج تو نہیں کر سکتے نا۔ اب جیسے نیوٹن کے 3 لاز ہیں تو کسی بنیاد پر بنے ہیں نا وہ لاز۔ یہ علم بھی ایک بنیاد رکھتا ہے، یہ بھی پلانٹ سے منسلک ہے، جیسے کہ ایسٹرولوجی۔ یہ بھی ایک قیاس ہے کہ میں کارڈ شفل کروں اور آپ ان میں سے کوئی سے 3 کارڈز اٹھائیں اور ان کی ریڈنگز میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہر کارڈ اور ہر اسمبلی معنی رکھتی ہے، ہر اسمبل معنی رکھتا ہے۔ لیکن یہ ایک حتمی مستقبل کی تصویر نہیں دکھاتا۔ مستقبل مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ زرار نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بوڑھا خونخوار نظروں سے زرار کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی وضاحت دی تھی کہ ہم صرف پیشے گوئیاں کرتے ہیں، وہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ غیب کا عالم تو اللہ جانتا ہے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خاتون نے مسکرا کر کہا، بے شک۔ کاغذ درست کرتے ہوئے زرار نے کہا، میں آپ کو ٹیرٹ کارڈز کا اوریجن بتاتا ہوں۔ یہ اٹلی میں کھیلا جانے والا گیم تھا جسے ٹیروچی کہا جاتا ہے۔ پھر 1700 میں اٹیلیا نامی شخص نے ہر کارڈ کے ساتھ ایک مطلب جوڑا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ معنی اس نے ٹیروت کی کتاب سے لی ہیں۔ اس عورت کی مسکراہٹ سمٹی تھی، جبکہ بوڑھا نجومی نے مذاق اڑاتی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی، پر زرار کے اگلے الفاظ نے اس کی مسکراہٹ غائب کر دی تھی۔ لیکن میرے ایک سوال کے اسلام میں مستقبل کا حال بتانے کی کیا حیثیت ہے، اس کا جواب آپ دونوں ہی نہیں دے سکے۔ سو مجھ ناچیز کے علم کے مطابق، کیونکہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، جب اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہر انسان کے دل کا حال وہ جانتا ہے، وہ باخبر ہے جو ماضی میں ہوا اور جو مستقبل میں ہوگا۔ غیب کا علم اور مستقبل کا حال صرف وہ جانتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے تو مجھے تمام مستقبل کا حال بیان کرنے کا دعویٰ دار جھوٹ کے سوا کچھ نظر نہیں آتے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے اگلے شو میں کوئی ایک حدیث یا قرآن کی آیت لے آئیے جو یہ ثابت کرے کہ علم نجوم خیر کا علم ہے اور اس کی اسلام میں یہ حیثیت ہے، تو میں اپنے شو میں لائیو معافی مانگوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیمرے کو دیکھتے ہوئے زرار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور کاغذ سمیٹتے ہوئے کرسی سے اٹھنے لگا۔ کیمرے کی فلیش بجھ چکی تھی۔ کیمرہ مین پیچھے ہٹتے ہوئے انگڑائی لینے لگے۔ آپ نے کیا بے عزتی کے لیے بلایا تھا؟ کرسی سے اٹھتے ہوئے بوڑھے نجومی نے اونچی آواز میں پوچھا۔ وہ جو مائک ہٹاتا اس روم سے نکلنے والا تھا رک کر مڑا، فارس پہ چلتا ہوا زرار کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ بالکل نہیں، انٹرویو کے لیے۔ بال درست کرتی ٹیروٹ کا ریڈر ایک ساتھ نگاہ زرار پر ڈالتی باہر نکل گئی۔ کہیں سے بھی ایک انٹرویو نہیں لگ رہا تھا۔ اس 35 منٹ کے شو میں کتنی دفعہ آپ نے میری علم پر سوال اٹھایا؟ ایڈیٹر سے کہیے کہ یہ آپ کے آخری الفاظ ایڈٹ کر دے۔ آپ لوگ تو ریٹنگ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا حربے کرتے ہیں۔ میری فریٹرنیٹی میں کیا عزت رہ جائے گی؟ آپ کے اس کھلم کھلا چیلنج پر کیوں میری روزی پر لات مار رہے ہیں؟ روم میں اب پہلے کی نسبت روشنی کم ہو گئی تھی۔ زرار نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے استدعائیہ مسکراہٹ اچھالی۔ فارس پہلو پر ہاتھ رکھے اس کی پشت دیکھ رہا تھا، جو آہستہ آواز میں نجومی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ پروڈیوسر بھی جھنجھلائے اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ یہ لائیو شو تھا، بہرحال کلپ ایڈٹ ہو جائے گا۔ 30 لاکھ دو اور کلپ غائب۔ مسکرا کر اس کی کان میں سرگوشی کرتا وہ پیچھے ہٹا تھا۔ بوڑھا نجومی دنگ نظروں سے زرار کا تپا دینے والی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، جو اس کے شانہ تھپک کر پروڈیوسر کی طرف بڑھا تھا۔ آسمان نے گہری سرمئی چادر تان لی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ دن کے بنسبت کراچی میں رات کو موسم سرد ہو جاتا تھا۔ گردن تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑے، جینز پر بلیک پونچو پہنے، کافی کے سپ لیتی منتہا فون کان سے لگا آہستہ آہستہ لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کیبن بیٹھے افراد انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ امی کو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا نا۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے منتہا نے سیکنڈ فلور کا بٹن دبایا تھا۔ لفٹ بند ہونے لگی تھی کہ سرحد سے درمیانے عمر کے کوٹ پینٹ پہنے اینکر لفٹ میں داخل ہوئے۔ کیوں، کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ کیا کوئی پسند ہے؟ فاطمہ نے مشکوک انداز میں استفسار کیا۔ وانی نے بھی ماں کے فون کے ساتھ کان لگایا ہوا تھا۔ ایک تو امی آپ مشرقی ماں، وہ اونچی آواز میں بولنے لگی کہ اینکر کو اپنی طرف متوجہ پا کر آہستہ آواز میں بولنے لگی۔ آپ مشرقی ماؤں کا کیا یہ کامن مسئلہ ہے کہ اگر وہ اولاد اعتراض اٹھائے تو اسے کوئی پسند ہوگا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر ہفتہ بھر پہلے بتاتی نا۔ اب میں اتنی جلدی چھٹیوں کی بات کیسے کروں گی؟ منتہا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ مطلوبہ فلور آنے پر لفٹ کھلی تو اینکر تیزی سے باہر نکلے اور ان کے پیچھے منتہا نکلی۔ آس پاس کئی چھوٹے چھوٹے آفسز بنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کی طرف منتہا کا رخ تھا۔
مجھے کچھ نہیں پتا، بس ہفتے کو آنا ہے، ورنہ میرا تو پتا ہے نا۔ نہیں، ایسے معاملوں میں جب آپ انجان بن جاتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں۔ ناراض ہوتے ہوئے قطار میں بنے آخری آفس کے سامنے کھڑی ہو گئی، جہاں یاسمین سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی اور میز کی دوسری طرف منتہا کی طرف پشت کیے فارس بیٹھا اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اچھا جمعے کی رات کو آؤ گے اور ہفتے کی رات کو واپس کراچی۔ اپنا خیال رکھیے، وانیہ اور ابا میاں کے لیے میری طرف سے پیار اور آپ کے لیے دعا۔ سدا سہاگن رہیں، شب خیر۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئے۔ آؤ بھائی آؤ، ابھی میں فارس کو بتا رہی تھی کہ احتساب شو کی بڑی ریٹنگ آئی ہے، یاسمین جوش سے کہتے ہوئے ٹیپ پر انگلیاں چلانے لگی۔ گھنگریالے بالوں کو پونی میں جکڑے بلیک اینڈ وائٹ کوٹ پہنے یاسمین نے ٹیپ منتہا کی طرف بڑھایا۔ فارس نے رخ پھیر کر اس کی ناک میں چھلکتی لونگ کو دیکھا جو کرسی کھینچتی اس کے برابر میں بیٹھ رہی تھی۔ یہ دیکھو، مجھے دلچسپی نہیں، بیزار شکل بناتے ہوئے یاسمین کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اگنور کرتے ہوئے منتہا نے کہا اور کافی کا کپ میز پر رکھ دیا۔ یاسمین نے مایوس ہوتے ہوئے ٹیپ میز پہ رکھا۔ مجھے جمعے کو اسلام آباد جانا ہے، باری باری فارس اور یاسمین کو دیکھتے ہوئے منتہا نے کہا۔ کیوں؟ مصروف انداز میں سویٹر کے بٹنز کھولتے ہوئے فارس نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ فارس کے بٹن کھولتے ہاتھ یکلت تھمے تھے، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، دل جیسے ڈوب گیا تھا۔ ایک شکایت بھری نگاہ منتہا کے چہرے پر ڈالی جو مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ماحول کی خاموشی کو یاسمین نے کہکے سے توڑا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ مارتے یاسمین کہکا لگا رہی تھی جبکہ منتہا لب بھینچتے اسے دیکھنے لگی۔ فارس کو ایسے لگا جیسے یاسمین اس پر ہنس رہی تھی، جس کی کم ہمتی کی وجہ سے آج وہ اس مقام تک پہنچ گیا تھا کہ کوئی اس کے دل پر پاؤں رکھتے ہوئے منتہا کا ہاتھ مانگنے آ رہا تھا۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ یاسمین اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ رکھ چکی تھی، پر منتہا کے ماتھے کے بل دیکھ کر پھر سے ہنسنا شروع ہوئی۔ بالکل جنگلی بھینسا لگ رہی ہو۔ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے منتہا نے چہرے کا رخ پھیرا۔ اچھا سوری، لڑکا کیا کرتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے یاسمین نے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ اس کا چہرہ ہنسنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ فارس سر جھکائے شل سا بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں بتاتی۔ سوری نا، میں اس لیے ہنسی کہ وہ تمہیں نہیں، خود کو تمہیں دکھانے آ رہا ہے۔ اسے کیا پتا وہ کہاں جا رہا ہے، ہوگا کوئی شریف سا 9 to 5 جاب کرنے والا۔ افسوس، چرب زبان، گسیلی طبیعت، پھوڑ چیتے سے سامنے ہونے والا ہے۔ افسوس سے کہتے یاسمین نے گال تلے ہاتھ رکھا۔ منتہا کے لب آہستہ سے مسکراہٹ میں ڈلے تو یاسمین اور پھر سے ہنس دی۔ فارس کرسی کے ہتھے کا لیدر انگلی سے کھرچتے ضبط کر رہا تھا۔ انجینئر ہے، منتہا نے نارمل لہجے میں کہا۔ اس کی ایک تصویر ضرور اتارنا، بلکہ ایک سیلفی لینا تاکہ میں اور فارس اس کی تفصیلی جائزہ لیں۔ جب تک ہم مطمئن نہ ہو جائے تم نے ہاں نہیں کہنی۔ کیوں فارس؟ یاسمین نے نظریں فارس کے جھکے سر پر ڈالی جس کی انگلیاں تھم چکی تھیں۔ سر اٹھا کر ایکسکیوز کہتا وہ کھڑا ہو گیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ یاسمین اور منتہا حیرانی سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئیں۔ اسے کیا ہوا؟ منتہا نے چہرے کا رخ یاسمین کی طرف موڑا۔ شاید میگرین کی وجہ سے ایسا ہو، بتا رہا تھا کہ میگرین ہے۔ اوہ آئی سی، کہتے ہوئے منتہا نے ٹیب اٹھا کر اسکرین روشن کی۔ تم نے اس کے چہرے پر نہیں جانا؟ انسان کو کریکٹر اور عادات دیکھنے چاہیے، باقی مزاج اور اخلاق کا تو بعد میں پتہ لگتا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مرد اپنے گھر کی عورت کو کیسا ٹریٹ کرتا ہے۔ محبت نہ ہو تو خیر ہے، مگر میاں بیوی میں عزت کا تعلق ہمیشہ ہونا چاہیے۔ میز پر دونوں ہاتھ رکھے انگلیاں باہم پھنسائے یاسمین نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ منتہا آئی برو اچکا اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ایک دن بانو قدسیہ بنو گی، جب تم چھوٹی ہوں گی اور کوئی تم سے پوچھتا ہوگا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گی تو تم یہ نوڈلز جیسے بال لہرا کر فخر سے کہتی ہوں گی کہ میں بانو قدسیہ بنوں گی۔ شرارتی نظروں سے یاسمین کو دیکھتے ہوئے منتہا مسکرا دی۔ میں نے ایک اچھی بات بتائی ہے، یاسمین نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بالکل، تائید میں سر ہلاتے ہوئے منتہا نے ٹیب واپس میز پر رکھ دیا۔ جہاں تک بات کریکٹر، مزاج، اخلاق اور سوچ کی ہے نا، تو وہ منتہا کو اچھے سے معلوم کرنا آتا ہے۔ فخر سے مسکراتے ہوئے منتہا نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی جبکہ یاسمین سوالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، اگر تو ہمارے بیچ میں بات بن گئی تو میں اسے اصل نمبر سے ٹیکسٹ بالکل نہیں کروں گی۔ ظاہر سی بات ہے، فیوچر وائف کے سامنے تو اصل نہیں کھولے گا نا، تب تو جتنا خود کو اچھا دکھا سکتا ہے وہ دکھائے گا۔ میں پتہ ہے کیا کروں گی؟ اس کے چہرے سے شرارت چھلک رہی تھی۔ میں ایک نیو نمبر سے اسے ٹیکسٹ کروں گی، اسے دوستی کروں گی، منتہا بن کر نہیں، شائستہ نادیہ وغیرہ بن کر۔ دیکھوں گی کہ دوستی کرتا ہے کہ نہیں۔ بالفرض کر لی دوستی، تب میں اس سے اندر کی باتیں جاننے کی کوشش کروں گی اور 1-2
ٹیکسٹ منتہا کے نمبر سے بھی کروں گی، پھر دونوں چیٹس کا موازنہ کروں گی کتنا تضاد ہے اس کی باتوں میں۔ سمجھی کچھ؟ منتہا کے آئیڈیا کو سنتے ہوئے یاشوین کے ذہن میں ایک نیا خیال بجلی کی طرف کوندا، کیوں نہ وہ بھی ٹیکنیک آزمائے کمال کے ساتھ۔ منتہا نے کچھ کہنے کے لیے لب وار کیے تھے کہ مقدس باجی کا فون آنے لگا، ایک اور پریپ کال۔ یس کا بٹن دباتے ہوئے منتہا نے تبصرہ کیا۔ یاشوین کو اس آئیڈیا نے جہاں پرجوش کیا تھا وہیں فارس کے رویے سے پریشان بھی کیا تھا۔ کچھ تو تھا جو اس کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کمرے کی تمام لائٹس آف تھیں، کمرے میں صرف زیرو بلب کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اماں گردن تک کمبل تانے گہری نیند میں تھیں۔ ماں کا ماتھا چوم کر وہ آہستہ سے پلٹا اور بنا چاپ پیدا کیے دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ کچن کے مخالف سمت میں ہی اس کا کمرہ تھا۔ ٹیبل سے میرون کلر کی کور کی ڈائری اٹھا کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ آسمان بادلوں سے اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ ستاروں کو نکلنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھے گھٹنے پر ڈائری کھول کر رکھے فارس لکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ رک رک کر سوچ کر لکھ رہا تھا۔ اسے کبھی لکھنے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی جیسے آج آ رہی تھی۔ سوچ کہیں اور بھٹک جاتی، الفاظ دماغ سے محو ہونے لگتے۔ ڈائری پر جو چند سطریں لکھی ہوتی ان میں کوئی ربط نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید آج کل کے ماڈرن زمانے کے لیے ڈائری کے ساتھ دل کا حال شیئر کرنا پرانا طریقہ ہوگا، مگر اس کے لیے نہیں تھا۔ ڈائری اس کی وہ دوست تھی جو اس کے تمام دکھ اپنے اندر جذب کر لیتی تھی۔ اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ کسی کو بتانا مت۔ گہرا سانس بھر کر پین ڈائری میں رکھتے ہوئے بند کر دی، اینک اتار کر ڈائری پہ رکھ دی اور ہاتھ باہم پھنسا کر ان پر ماتھا ٹکا دیا۔ جب سے وہ نیوز اسٹوڈیو سے لوٹا تھا اس کی سوچیں منتشر تھیں، دل خالی اور وجود شل تھا۔ اس نے اپنی 29 سالہ زندگی میں کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا تھا، پر چند سالوں سے کسی کی وجہ سے وہ اپنے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ کسی کا ساتھ اسے تمام فکروں سے آزاد کر دیتا تھا۔ اسے اس ساتھ کی چاہ ہونے لگی تھی جو آج چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کا باپ انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش والے دن اس کی ماں کو طلاق کے پیپرز ملے تھے۔ ماں کا ننیال نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سسرال کی طرف دیکھا جو شاید ان پر رحم کھا کر 2 بچوں کی ماں کو سپورٹ کرے گا، مگر کسی نے ان کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک چھوٹے سے 2 کمرے کے بوسیدہ سے فلیٹ میں رہتے رہتے اس نے جوانی میں قدم رکھا۔ بچپن سے اپنی ماں کو محنت کرتے ہوئے، سلائی کر کے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہوئے دیکھ کر اس نے اپنی تمام خواہشات دبا لی تھی، مگر وہ کبھی بھی اپنی بہن کے لیے نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی اس طرح اپنی خواہشات کا گلا گھونٹے۔ خواہشات کا گلا گھونٹنا بھی خودکشی کی مانند ہوتا ہے۔ وہ جیسے اس خودکشی سے گزر چکا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ 17 سال کا تھا اس کی پہلی نوکری ویٹر کی حیثیت سے لگی تھی۔ اسے بمشکل 2 ہفتے ہوئے تھے جاب کرتے ہوئے جب اس سے غلطی سے ایک عورت کے کپڑوں پر جوس گر گیا تھا۔ وہ مالی حیثیت میں اونچی تھی، اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے نوکری سے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ اپنی بہن کی طرح لائق نہیں تھا جو اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرتا۔ شام میں ٹیوشنز اور رات میں ویٹر کی جاب کر کے اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ اتنے سالوں میں اسے اپنا نہیں سوچا تھا، سوچتا تھا تو صرف گھر کے حالات کے بارے میں۔ گھر کے حالات اسے خوش گمان ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ اسے اپنے باپ سے گلہ تھا جو انہیں اس دنیا میں لا کر انگلی پکڑ کر چلنا نہیں سکھا سکا تھا، گرم دھوپ کے بیچوں بیچ ان کے لیے سایہ نہیں بن سکا تھا۔ وہ گرتا پڑتا خود سے چلنا اور بھاگنا سیکھ چکا تھا۔ نیوز چینل میں جاب ملنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو فلیٹ سے 5 مرلہ گھر لے آیا تھا۔ وہ جیسے ساری زندگی کسی مشین کی طرح کام کر رہا تھا۔ جب اس کی زندگی میں ایک حسین اضافہ ہوا، منتہا عالم کا اضافہ۔ منتہا کی بدولت وہ زندگی کا وہ رخ دیکھنے لگا تھا جسے کتنے برس وہ نظر چراتا آیا تھا۔ خاموش اور سنجیدہ مزاج کے لڑکے کو منتہا کی باتیں سننا اچھی لگتی تھیں۔ وہ کئی گھنٹے بیٹھ کر اس سے باتیں سن سکتا تھا، چاہے موضوع گفتگو دلچسپ نہ ہو۔ اس کا مسکرانا اس کی ساری تھکن ختم کر دیتی تھی۔ اس کی ناک کا چمکتا لونگ ہمیشہ اسے مبہوت کر دیتا تھا۔ یہ احساس کہ کہیں منتہا اسے ریجیکٹ نہ کر دے اسے ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھتا تھا، اور آج وہ مقام آ گیا تھا کہ بلا مقابلہ ہی ہار گیا تھا۔ آفس کے بلائنڈرز فولڈ کیے گئے تھے۔ دھوپ براہ راست شاہتاج کی پشت پر لگ رہی تھی۔ بالوں کا جوڑا بنایا، سفید کوٹ پہنے، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے، سربراہی کرسی سے ٹیک لگائے، وہ گلے میں پہنے سرخ یاقوت کے ہار کو انگلیوں سے چھو رہی تھی۔ دھوپ کے باعث ان کے سامنے کرسی پر بیٹھے آذان کو ان کی آنکھوں کے گرد پڑنے والی جھریاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک خوشادہ ووڈن فلور کا بنا مین آفس تھا۔ آذان نیوی بلو ڈریس شرٹ پہنے، ہاتھ باہم پھنسائے بیٹھا نہایت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر شاہتاج نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا اور اندر آنے والے جنید رضا کو دیکھ کر مسکرا دی۔ البتہ آذان نے مڑ کر انہیں دیکھنے کی تکلیف نہیں کی تھی۔ اس کی نظر شاہتاج کے عقب میں نظر آتے مارگلا کی پہاڑیوں پر تھی۔ خیریت ہے؟ آج آفس آئے ہو؟
بیٹی کے برابر بیٹھتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر اذان کو دیکھا۔ میں نے بلایا ہے اسے، میز پر دونوں کونیاں رکھتے ہوئے شہتاج نے کہا۔ شہادت کی انگلی بدستور یاقوت کو چھو رہی تھی جس کی چمک ہی الگ تھی۔ خیریت ہی ہوگی؟ بیٹی کی سنجیدہ شکل دیکھتے ہوئے انہوں نے تبصرہ کیا۔ بالکل، میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمدان کے ساتھ عفان نہیں، اذان جائے گا دریائے خان۔ جنید کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے والے تھے کہ شہتاج پھر سے بول پڑی۔ اذان کا بھی اس بزنس پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ عفان کا۔ اب اگر یہ دلچسپی لے رہا ہے فیملی بزنس میں تو کیوں ہم اپنے بچوں کو روکیں؟ وہ کن اکھیوں سے اذان کو بھی دیکھتی رہی جو سر جھکائے بائیں ہتھیلی پر شہادت کی انگلی سے لکیریں بنا رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر میرا خیال ہے عفان کا جانا مناسب ہوگا۔ وہ ہمارے شوگر مل سے کئی سالوں سے واقف ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے۔ جنید کو جیسے ان سے اتفاق نہیں تھا۔ اذان کے دل کو دھکا لگا۔ اس نے ایک زخمی نگاہ اپنے باپ پر ڈالی اور شہتاج نے ایک فاتحانہ نگاہ اذان پر۔ لبوں پر آتی مسکراہٹ کو شہتاج بمشکل روک پائے اور چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ اذان بزنس کی طرف آئے؟ ایسا کب کہا میں نے؟ میں تو بس ٹھیک ہے۔ شہتاج نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ یہ جو نئی شوگر مل ہم لگانے جا رہے ہیں یہ اذان اور ہمدان کی نگرانی میں لگے گی۔ عفان پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے، اس بوجھ کو بانٹنا چاہیے۔ کام کا تجربہ اذان کو ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اور اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے ہمارے بزنس کے لیے میں نے کیے تھے کبھی ان میں ہمیں خسارہ ہوا؟ شہتاج نے سوالی نظروں سے جنید کو دیکھا جو تذبذب کا شکار نظر آ رہے تھے، پر جیسے انہیں رد کرنے کو کچھ بچا بھی نہیں تھا۔ سو مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اذان کو زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس کے گھر والے واقعی اسے انکمپیٹنٹ سمجھتے تھے۔ شہتاج کو متشکر نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ یاقوت پر انگلیاں پھیرتے ہوئے مطمئن نظر آ رہی تھی۔ سب پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ دیواروں پر کریم کلر کا پینٹ ہوا تھا جس سے بیلیں لٹک لٹک کر بل کھاتی چھت تک پہنچ رہی تھیں۔ قد آدم شیشوں سے پردے ہٹائے ہوئے تھے۔ باہر سے آنے والی روشنی کے بعد کمروں کی لائٹس جلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ کالے لمبے بالوں کو فرینچ پونی بنائے جس میں سے چند لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ وانیا پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے پنک کلر کی پنڈلیوں تک آتی لمبی فراک پہن رکھی تھی۔ میز پر رکھا سفید پر ہلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ آپس میں مسل کر وانیا نے گہرا سانس لیا اور دوبارہ سفید پر فوکس کرنے لگی۔ چند پل گزرے تھے، کونے میں رکھے پنجرے میں قید سفید کوے نے اڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پنجرے کا دروازہ کھلا اور کوّا اندر ہی بیٹھا آنکھیں پٹ پٹاتا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بائیں ہاتھ پر سیدھا ہاتھ کا مکہ مارتے ہوئے وانیا سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اتنی جلدی ہمت ہارو گی تو کیسے سیکھو گی یہ سب؟ ہاتھ پشت پر باندھے مائی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے سفید بال کھلے چھوڑ رکھے تھے اور سرخ پھولوں والی کھلی سی قمیص پہن رکھی تھی۔ کیا کروں میں؟ گہرا سانس بھرتی وہ پنجوں کو اونچا کر کے میز پر بیٹھ گئی۔ کتنی دفعہ ٹرائی کیا ہے یہ پر ہلے اور کوّا پنجرے سے باہر نکل آئے، پر یہ تو ہلنے میں ہی نہیں آ رہا۔ تو کوّا کیا خاک اڑے گا؟ پر کو اٹھاتے ہوئے وہ مایوس نظر آ رہی تھی۔ تمہیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو بس قابو پانا ہے اپنی طاقتوں پر۔ کیا چیز ہے جو تمہیں فوکس نہیں کرنے دے رہی؟ پشت پر ہاتھ باندھے وہ آگے بڑھیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ سفید پر کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے اس نے کہا۔ پتہ نہیں، گھر والوں سے جھوٹ بول کر یونیورسٹی کی بجائے یہاں آتے ہوئے میں اچھا کرتی ہوں کہ برا۔ پر واپس میز پر رکھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے اور سامنے نظر آتے بیل میں ننھی پوپلوں کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں یہ جو میں سیکھ رہی ہوں یہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں سمجھ گئی۔ وانیا کے قریب رکتے انہوں نے کہا، یہ الجھن تمہیں فوکس نہیں کرنے دے رہی، تم ایک سبز آنکھوں والی ساحرہ ہو۔ وانیا نے ایک ناگوار نظر ان پر ڈالی۔ میں ایک انسان ہوں اور انسان کو شیطان بننے میں دیر نہیں لگتی۔ تم پہلے ہی 2 لڑکوں کو نقصان پہنچا چکی ہو۔ وانیا نے کرب سے آنکھیں میچ لی کہ یہ حقیقت تسلیم کرنا وہ ایک قاتلہ ہے کتنا تکلیف دہ تھا۔ مائی آہستہ آہستہ گول گول اس کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ 2 لوگوں کو مار کر تم قاتلہ بن گئی ہو، پر اس دن کے بعد سے تم سکون میں بھی نہیں ہو۔ چاہے تم سے قتل غلطی میں ہوا ہو، پر 2 خاندانوں کو ناقابل تلافی نقصان تو پہنچا ہے نا؟ وہ چکر کاٹتے ہوئے وانیا کی پشت کی سمت آ گئی تھی۔ وانیا کو یکدم ڈھیر و پشیمانی نے گھیر لیا۔ تمہیں خود پر قابو پانا ہے تاکہ آئندہ تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کیونکہ جن طاقتوں کی تم ملکہ ہو وہ نہایت خطرناک ہیں اور دوسرے رخ پر نہایت فائدہ مند بھی ہیں۔ وہ چکر کاٹتے ہوئے وانیا کے سامنے آ گئی جو چہرہ جھکائے انہیں سن رہی تھی۔ کوئی بھی تمہاری نیت نہیں دیکھے گا، تمہارا عمل دیکھے گا۔ اگر یہی نقصان کہیں اور کسی اور کو پہنچا دو جو تمہارے دل کے قریب ہو تب کیا کرو گی؟ وانیا نے فضا میں گہرا سانس خارج کر کے مائی کی پشت دیکھی جو اگلا چکر لگانے لگی تھی۔ اس دن تم ایک ایسی کیفیت میں تھی کہ تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت تھی اور تم بے بس بنی تھی۔
بے بس تھی، تم ان سے لڑنا چاہتی تھی پر جسمانی طاقت نہیں تھی تم میں۔ سو جیسے کہ میں نے کہا، تم ایک ساحر رہو، اپنی صلاحیتوں سے بے خبر ہو۔ تمہارے دماغ نے جو کہ مضبوط ہے تمہاری مدد کی۔ وہ گھومتے ہوئے دوبارہ وانیا کی پشت کی طرف آ گئی جو خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ تمہاری جیسی لڑکیاں اپنے دماغ سے دوسروں کا دماغ کنٹرول کر سکتی ہیں اور تم نے وہی کیا، حالانکہ تم نہیں جانتی تھی کہ تمہارے دماغ سے جو لہریں ان لڑکوں کے دماغ تک جا رہی تھیں وہ ان کا دماغ سیسی کی طرح پگھلا رہی تھیں۔ وانیا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اس کے لیے انہیں برین ہیمریج ہوا تھا۔ کیا تم یہ سب کسی اور کے ساتھ بھی دہرانا چاہتی ہو؟ وانیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے لیے ایک سوال چھوڑا۔ وانیا ششدر بیٹھی اس دن کو یاد کرنے لگی جب وہ تینوں تکلیف سے فرش پہ گرے چیخ رہے تھے۔ وانیا نے جھرجھری لے کر تکلیف دہ سوچوں کو جھٹکا اور میز سے اتر گئی۔ مائیں دیوار سے لڑکی بیل سے سفید پھول توڑ رہی تھی جب پھڑپھڑانے کی آواز پر وہ چونک کر پڑی اور حیرت سے اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ سفید کوا کشادہ کمرے میں اڑ رہا تھا اور وانیا کی سب آنکھیں دمک رہی تھیں۔ کراچی کا آسمان سفید بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، دھوپ کی سنہری کرنیں چھپ چھپ کر برس رہی تھیں۔ اس کشادہ سے کمرے کے کدے کونے میں فارس چائے کی چسکی بھرتا اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے بلو جینز کے ساتھ سفید ٹرٹل نیک سویٹر پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر گول نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کمرے میں دو لمبی میزیں پڑی ہوئی تھیں جن پر کمپیوٹرز رکھے ہوئے تھے۔ ایک کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی خاتون صحافی بیٹھی ایڈیٹر سے کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ یاسمین ہاتھوں میں کاغذوں کا پلندہ اٹھائے راہداری سے گزر رہی تھی کہ فارس کو کونوں میں بٹھا دیکھ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ زرد رنگ کا کفتان پہنے گنگریالے بالوں کو کیچڑ میں باندھ وہ فارس کی طرف بڑھی۔ یہ ٹرٹل نیک اچھی لگ رہی ہے۔ فارس کے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے دیوار سے پشت لگاتے ہوئے یاسمین نے بات کا آغاز کیا۔ شکریہ۔ فارس ہلکا سا جھیم گیا۔ یہ وہی سویٹر ہے نا جو منتہا نے تمہیں گفٹ کی تھی؟ جی وہی ہے۔ یاسمین نے ہنکارا بھرتے ہوئے سر ہلایا جبکہ فارس نے اخبار کا صفحہ پلٹا، پر یاسمین کی غیر معمولی خاموشی اسے الرٹ کر گئی تھی۔ بتا دیں، کچھ بتانا ہے آپ نے؟ اخبار سے نظر ہٹاتے بغیر فارس نے کہا، بتا دو منتہا کو کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ یاسمین نے بلی کی دم پر پیر رکھنا چاہا اور حسب توقع بلی تڑپ گئی تھی۔ فارس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس نے؟ فارس نے گلا کھنکارا۔ کس نے کہا یہ؟ اپنے آپ سے ازمپشنز قائم مت کرو۔ بد وقت خود پر قابو رکھتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ سر کو جھٹکتے ہوئے وہ واپس اخبار کی طرف مڑا۔ ماتھے پر بل ڈالے اخبار گھٹنوں پر رکھے وہ تیزی سے ورق گردانی کرنے لگا۔ بیٹے، سب کی نظریں میں دھول جھونک سکتے ہو، محبت کے امرت چکھنے والوں کی آنکھوں میں نہیں جھونک سکتے۔ وہ جیسے کسی بازار میں دو پٹھان ایک دوسرے کو پہچان کر اپنی زبان میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، ایسے ہی محبت میں بھی اپنی بولی ہوتی ہے۔ محبت کو کھینچتی ہے کسی مقناطیس کی طرح۔ مزے سے کہتے ہوئے یاسمین فارس کو دیکھ رہی تھی جو چوری پکڑے جانے پر جھنجھلایا نظر آ رہا تھا۔ بہت بھونڈی مثال دی ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے فارس نے اخبار سے سر اٹھایا پر اس کی بات کا انکار نہیں کیا۔ اسے بتا دو کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ کبھی نہیں۔ کیوں؟ یاسمین کو اس پر غصہ چڑھنے لگا۔ اگر سامنے دو معزز افراد نہ بیٹھے ہوتے تو یقیناً یاسمین فارس کی نظر کا چشمہ توڑ دیتی۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ بہترین ہے۔ فارس نے اخبار تہہ کر کے دائیں طرف رکھے میز پر رکھ دی۔ نہیں تو تم میں کیا کمی ہے؟ بس ذرا سا اینک ہی لگاتے ہو اور یہ بال۔ اس کے ماتھے پر آئے بال کو یاسمین نے کچھ اور بکھیرا تو فارس نے زچ ہو کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ان کی ذرا کٹائی کر لو، استری کے ساتھ اور جیل لگاؤ۔ آج کل کے لڑکوں کو دیکھو، خود کو سنوارنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ایک تم اپنے آپ کو دیکھو، ذرا پیار نہیں تمہیں اپنے آپ سے؟ ارے ان اداکاروں کو دیکھو، ذرا سا بیس اور بال سیٹ کرنے سے کیسا چہرہ نکل آتا ہے۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ فارس کو محلے کی آنٹی لگ رہی تھی۔ فارس بے ساختہ ہنس دیا۔ ارے کیوں ہنس رہے ہو؟ یاسمین نے بگڑ کر پوچھا۔ کچھ نہیں۔ فارس مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور جینس کی جیبوں میں ہاتھ ٹھساتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، میں نے کبھی خواب نہیں دیکھے، سو میں اسے کیسے اچھے مستقبل کے خواب دکھاؤں؟ یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ بیٹی کو اپنے سے اونچے گھر میں، یعنی کہ جو مالی حیثیت میں اونچا ہو، وہاں بھی آنا چاہیے۔ تم اس لڑکی کی پوسٹ کو دیکھو اور پھر مجھے دیکھو، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس کی کم از کم تنخواہ 2 لاکھ ہوگی اور میری ابھی 1 لاکھ بھی نہیں ہے۔ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، مجھ پر میری بہن کی تعلیم کی ذمہ داری اور میری ماں کو ہر ہفتے ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے۔ ڈائلیسس پر کم خرچہ نہیں آتا۔ میں نے آج تک برانڈ کی شرٹ نہیں پہنی، میرا چھوٹا سا گھر ہے، لیٹس بی ریئلسٹک۔ میں محبت کے علاوہ اسے اور کوئی آسائش نہیں دے سکتا۔ وہ جیسے صفاقی سے اپنا اصل اسے دکھا رہا تھا۔ کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے انجینئر نہ ہوا کسی کمپنی کا CEO ہو۔ تم یہ فیصلہ منتہا پر چھوڑ دو کہ اسے آسائش چاہیے یا محبت۔
جس سے اس کے گھر والے پسند کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اجنبی انسان ہے، جبکہ تمہیں وہ جانتی ہے۔ وہ تو لو میرج کیوں نہ کرے؟ کس چیز کی کمی ہے تم میں؟ کیا نشہ کرتے ہو یا ڈکیتی ڈالتے ہو؟ جو کماتے ہو چاہے تھوڑا ہو مگر حلال کا کماتے ہو۔ تم نے ٹرائی کیا نہیں اور جمع تفریق پہلے کر لی۔ یاسمین نے ہوں کے انداز میں سر جھٹکا۔ جو پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ اوور تھنکرز ہوتے ہیں، اور تم اپنے دماغ کو زیادہ نہ خرچ کرو ورنہ بڑھاپے میں کیا کرو گی؟ اس کے ماتھے کو 2 انگلیوں سے جھٹکا دیتے ہوئے یاسمین نے مسکرا کر کہا، میں کہہ دوں اس سے؟ ہرگز نہیں، فارض نے سختی سے کہا۔ بس یہ ٹاپک ہمیشہ کے لیے ختم ہے، ہمیشہ کے لیے۔ وعدہ کرو اسے کبھی نہیں بتاؤ گی۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے فارض نے سنجیدگی سے کہا، مگر یاسمین رضامند نہیں تھی۔ وعدہ کرو۔ یاسمین نے برا منہ بناتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ بہت نقصان کر رہے ہو اپنا۔ یاسمین نے ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے تعصب سے کہا، نقصان میں رہنے والے نقصان اٹھانے کی عادی ہو جاتے ہیں۔ زخمی سا مسکرا کر وہ پلٹا۔ یاسمین اداسی سے اس کی پوچھ دیکھ رہی تھی جب اس کے سیل فون پر میسج کا ٹون بجا۔ جینس کی جیب سے سیل نکال کر اس نے اسکرین پر ابھرتے فیس بک کی طرف سے نوٹیفیکیشن کو پڑھا۔ کمال نے منتہا کی فرینڈز ریکویسٹ قبول کر لی تھی۔ یاسمین زخمی سا مسکرائی تھی۔ چلو یاسمین شاہ نہ صحیح، منتہا کے پیچھے چھپی یاسمین کی دوستی تو قبول کر لی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے جبکہ شاہتاج کے ڈرائیور کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کتنی دفعہ شاہتاج کو ٹرائی کیا تھا مگر جیسے انہوں نے وانیہ کی کال نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ لاؤنج کے بھاری پردے سرکا کر وہ ہر 5 منٹ بعد باہر جھانکتی تھی کہ گاڑی اسے لینے آئی تھی کہ نہیں۔ کیا پتہ گاڑی میں خرابی ہو گئی ہو۔ بھاپ اڑاتی چائے کے مگز میز پہ رکھتے ہوئے مائی نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ تو کال اٹھا کر ہی بتا دے، 5 بج چکے ہیں، یہاں سے میرا گھر بھی دور ہے۔ اگر گھر سے فونز آنا شروع ہو گئے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ مغرب ہونے والی ہے۔ گہرا سانس کھینچتے ہوئے وہ چھوٹے سے لاؤنج میں دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں ٹہلنے لگی۔ اضطراب اور پریشانی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ مائی بیٹھتے ہوئے بغور اس کو دیکھ رہی تھی جو حسن کا شاہکار تھی، کسی ملکہ سے کم نہیں تھی۔ تم ایک خوبصورت ملکہ بنتی۔ دایاں ٹانگ ہلاتے ہوئے مائی نے سرگوشی کی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جھنجھلا کر وانیہ نے رک کر انہیں دیکھا۔ مائی نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ یہ چائے پی لو۔ نہیں پینی۔ ہاتھ جھلا کر اس نے آگے بڑھ کر صوفے پر پڑا بیگ اٹھایا۔ میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ وانیہ انسنی کرتی تیز قدموں سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے رکو لڑکی! کمزور ہڈیوں پر دباؤ ڈالتے وہ اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ میں جا رہی ہوں۔ یکدم مڑ کر اس نے مائی کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ان کے لاکھ اصرار پر بھی وانیہ نہیں رکی اور گیٹ پار کر کے تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھنے لگی۔ مغرب کا اندھیرا پھیلنے لگا تو دور سے اذان کی پہلی صدا گونجی۔ پورے تنفس کے ساتھ رک کر وانیہ نے آسمان کو دیکھا جو نیلگو رنگ سے سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اطراف میں ڈالی جہاں کچی سڑک تھی۔ گھر بہت دور رہ گیا تھا مگر یہاں سے آگے دائیں طرف بھینسوں کا باڑا نظر آ رہا تھا۔ یکدم ڈھیر و خوف اس کے نازک دل کو کمزور کرنے لگا۔ دل چاہا کہ مڑ جائے مگر مڑنا اب ممکن نہیں تھا۔ اس کے بیگ میں پڑا موبائل چیخا تو تیزی سے بیگ کا زپ کھولتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا۔ نمبر دیکھ کر وہ خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ لب کاٹتے وہ سوچنے لگی کہ ماں کو کیا کہے، اگر فون نہ اٹھائے تو کہیں ابا میاں یونیورسٹی ہی نہ پہنچ جائیں۔ گلا کھنکارتے ہوئے وانیہ نے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو وانیہ؟ میرا دل ہول رہا ہے بیٹے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اکیلے میرا دل گھبراتا ہے۔ نہ تمہارے ابا گھر پر ہے نہ تم ہو۔ سب اپنی زندگیوں میں کھو گئے ہو، بس میرا ہی کسی کو خیال نہیں۔ ایک وجیہہ تھی، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ کبھی ان کا گلا رند گیا۔ وانیہ کے چہرے پر اذیت کی لکیریں ابھرنے لگی۔ آہستہ آہستہ کچی سڑک پر قدم جماتے وہ آگے بڑھنے لگی۔ امی بس میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں۔ ابا میاں سے کہہ دو کہ لینے آ جائیں۔ نہیں، وانیہ نے گھبرا کر تیزی سے کہا، میرا مطلب ہے انہیں تنگ نہ کریں، بس میں پہنچنے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ ماں کو تسلی دے کر اس نے فون بند کیا مگر پریشانی نے ایک دفعہ پھر اسے گھیر لیا تھا۔ اندھیرا گھیرا ہونے لگا تھا۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹکنے لگا۔ بھینسوں کا باڑا قریب آنے لگا۔ باڑے کے پیچھے اینٹوں سے بنے 2 کمرے نظر آ رہے تھے جس کے دروازے کی جگہ پردے لٹک رہے تھے اور اندر سے زرد روشنی پھوٹ رہی تھی۔ مردوں کی باتوں کی آوازیں دور تک آ رہی تھی۔ موسم سرد ہونے لگا تھا مگر خوف کا اس قدر غلبہ تھا کہ اس کی گردن پر پسینہ ابھرنے لگا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی باڑے کے قریب سے گزرنے لگی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کندھے پر لٹکا بیگ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھا کر رہا ہے۔ اندھیرے میں تیز قدم اٹھاتی وہ یکدم مڑی اور موبائل کی ٹارچ کی روشنی پھینکتے ہوئے اطراف کا جائزہ لینے لگی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ شکر کا سانس خارج کرتی وہ جیسے ہی واپس مڑی اس کے حلق سے گٹی گٹی چیخ نکلی۔ کندھے پر صافہ ڈالے میلے کپڑے پہنے قدرے ڈھلتی عمر کا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کھو گئی ہو کیا؟
وانیا خوف سے کانپتے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی جگہ کھڑا تھا، مگر اس کی نیت میں کھوٹ واضح تھا۔ وانیا نے بمشکل تھوک نکلا اور قدم آگے بڑھانا چاہتی تھی، مگر جیسے پاؤں چلنے سے انکاری تھے۔ اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہونے لگا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، میرے پاس سائیکل ہے، ڈرو نہیں، آؤ ابھی تازہ دودھ دھو کر آ رہا ہوں، آؤ وہ پی لو، پہلے پیو، خوف زدہ لگ رہی ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر وانیا کا بازو تھاما۔ دفع ہو جاؤ، وانیا گھٹا گھٹا سا چیخی، نہ جانے آواز کہاں کھو گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی ٹارچ کی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی، آس پاس مکمل اندھیرا چھا چکا تھا، کیڑے جیسے اپنے گھروں سے نکل کر اپنی اپنی بولیاں لگانا شروع کر چکے تھے۔ آؤ، اس آدمی نے وانیا کے بازو پر دباؤ بڑھایا اور تقریباً گھسیٹنے لگا۔ چھوڑو مجھے، وانیا نے چیختے ہوئے اپنے بازو کو اس سے چھڑاتے ہوئے موبائل اس کے کندھے پر مارنے لگی۔ تم نقصان اٹھاؤ گے، مجھے غصہ آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ آؤ، وہ جیسے انسنی کرتا اسے کھینچتے ہوئے باڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وانیا تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے بازو میں اپنے دانت گاڑے۔ پوری طاقت لگاتے وانیا نے اس کے گوشت میں اپنے دانت گاڑ رکھے تھے۔ وہ شخص چیختے ہوئے اسے بالوں سے پکڑ کر خود سے الگ کراتا ہوا پیچھے ہٹا۔ زمین پر تھوکتے ہوئے وانیا نے اندھا دھند جو گھر سے دھول اڑاتی بھاگنے لگی۔ اس کا دل شدت سے کانپ رہا تھا، بغیر مڑے وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی جب اندھیرے کو چیرتی ہوئے آنکھوں کو چندیانے والی زرد روشنی پھیلی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ بیچ سڑک میں رک گئی۔ روشنی اس قدر تیز تھی کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ سڑک سے دور ہٹتی۔ خوف سے اس کے آنسو چہرے پر پھسلنے لگے، شرٹ پسینے سے بھیگ چکی تھی، پتے کی مانند لرزتے ہوئے وہ سسک رہی تھی۔ وانیا، جانی پہچانی مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے ہوئے اس نے گیلی نظروں سے بائیں طرف کھڑے اذان کو دیکھا جو حیران پریشان کھڑا تھا۔ اذان، اذان بھائی! وانیا کا دل چاہا اسے لپٹ جائے جو اس انسان جگہ پر مسیحا کی طرح نمودار ہوا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ آگے بڑھا اور روشنی میں اس کے ہونٹ کے گرد جمے تازہ خون کو دیکھا۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آؤ، گاڑی میں بیٹھو۔ آگے بڑھتے اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ من بن بھر کے پاؤں اٹھاتی وہ فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ اذان ویسٹ کے بٹن کھولتا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا۔ ویسٹ اتار کر پچھلی سیٹ پر پھینک کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی خاموشی سے موڑتے ہوئے اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی کانپتی وانیا پر ڈالی۔ گاڑی میں عجیب سی سرد خاموشی تھی۔ وانیا اب قدرے بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے کا خوف اب زائل ہونے لگا۔ یہ لو، ٹشو کا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اذان نے کہا۔ وانیا نے خاموشی سے ایک دو ٹشو کھینچتے اور آنکھیں تھپتھپانے لگی۔ ہونٹ بھی صاف کرو۔ جی؟ وانیا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہونٹ؟ وانیا کو دیکھتے ہوئے اس نے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ خون لگا ہوا ہے۔ موبائل کے ٹارچ سے سائیڈ مرر میں دیکھ کر منہ صاف کرو۔ وانیا کو یکدم شرمندگی ہوئی۔ پہلے ہی شرم کے مارے زمین میں گڑ رہی تھی، اگر انہوں نے پوچھ لیا یہاں کیا کر رہی تھی تو پھر کیا ہوگا؟ بیگ کو ٹٹولتے ہوئے یکدم تھڑکی۔ اوہ، میرا فون! لگتا ہے میرا فون وہیں گر گیا۔ ماتھے کو پکڑتے ہوئے وانیا پریشان ہوئی۔ میرا فون لے لیں۔ اپنا فون ڈیش بورڈ سے اٹھاتے ہوئے اس نے وانیا کی طرف بڑھایا۔ گاڑی ایکسپریس ہائی وے پر آ چکی تھی۔ سڑک کے گرد لگے پولز نے اندھیرے کے راج کو قدرے ختم کر دیا تھا۔ امی فون کر رہی ہوں گی، میرا فون وہیں گر گیا۔ اسے جیسے پھر سے افسوس ہوا۔ وانیا نے ہاتھ بڑھا کر جھجکتے ہوئے فون تھاما اور اگلے چند پل ہونٹ کے گرد جمع خون رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ کیا کر رہی تھی اتنی سنسان جگہ پر؟ اس کے سنجیدہ لہجے میں پوچھے گئے سوال پر وانیا کے ہاتھ تھمے۔ گہرا سانس بھر کر وہ پھر سے ہونٹوں کے گرد جلد رگڑنے لگی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ کیا کوئی لایا تھا تمہیں وہاں؟ اذان نے ایک نظر اس پر ڈالی جو استعمال شدہ ٹشو بیگ میں رکھ رہی تھی۔ خون کیوں لگا تھا ہونٹوں پر؟ اتنی روئی کیوں تھی اور کانپ الگ رہی تھی؟ آپ ابا میاں نہیں ہیں جو اتنے سوال کرنے کا حق رکھتے ہو، چڑھ کر سخت لہجے میں کہتے ہوئے وانیا نے اسے دیکھا جس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے ابا میاں آپ سے سوال کریں گے اور میں تب جان لوں گا کہ آپ وہاں کیا کر رہی تھی۔ سمجھتے ہوئے سر ہلا کر اذان نے موڑ کاٹا۔ وانیا نے خوف زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ یکدم متغیر ہو گیا تھا۔ اسے پھر احساس ہوا کہ مائی کے گھر سے نہ نکلتی تو اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اب ایک نہیں تین لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نہ جانے شاہد آج کی گاڑی مائی کے گھر پہنچی تھی کہ نہیں، انہیں بھی پریشانی ہوگی۔ لیجیے، گھر آ گیا آپ کا۔ میں چائے پیوں گا 1 چمچ چینی اور 2 بسکٹ کے ساتھ، اور آپ کی کہانی بھی سنوں گا۔ سیٹ بیلٹ ہٹاتے ہوئے وہ نہایت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلنے والا تھا کہ وانیا نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا۔ اذان بھائی! اذان نے مڑ کر اپنے بازو کو سختی سے جکڑے اس کے نرم ہاتھوں کو دیکھا۔ وانیا نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کھینچا تو اذان نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ وانیا انگلیاں مروڑتی مناسب الفاظوں کا انتخاب کرنے لگی۔ وہ ہمارا یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا، ہم نے جو چیریٹی جمع کی تھی اسے ضرورت کی چیزیں لے کر یہاں بستی میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرے دوست پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، میں انہیں ڈھونڈنے دور نکل گئی اور اندھیرے کی وجہ سے راستہ بھٹک گئی۔
خشک لبوں پر زبان پھیرتی میں نے اسکرین کے سامنے نظر آتے کیاری پر نظر جمائے وہ مہارت سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی معصومیت کھوتی جا رہی ہے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اذان نے چہرے اس کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا۔ ایک یہی بستی ملی تھی تم لوگوں کو، کسی یتیم خانے چلے جاتے اپنے دوستوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم نے ہونٹوں پر خون بھی لگا لیا ہے نا؟ اسے مشکوک نظروں سے گھورتا ہوا وہ طنز کرنے لگا۔ وانیہ بدستور نظریں چرائی، انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اذان نے ایک نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی جو اضطراب میں مروڑ رہی تھی۔ ابا امی اور امی کو نہ بتائیے گا پلیز۔ اس نے التجائیہ نظروں سے اذان کو دیکھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، ایک برا شخص ٹکرا گیا تھا، میں خود کو اس سے چھڑا رہی تھی تو میں نے اس کے بازو کو دانتوں سے کاٹ لیا، یہ اس کا خون تھا۔ اذان خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو اس کی طرف رخ کیے نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ اگر کھو گئی تھی تو دوستوں سے کانٹیکٹ کر لیتی، ابا میاں کو فون کر لیتی، تائی امی کو فون کر لیتی یا حمدان کو بلا لیتی۔ تمہیں پتہ ہے کتنے بڑے حملے سے اللہ نے تمہیں بچایا ہے؟ وانیہ ہونٹ بہم پیوست کیے دوبارہ سسکنے لگی۔ اذان نے سر جھٹک کر انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے آنکھوں کے پپوٹوں کو دبایا۔ وانیہ جس مشکل سے اللہ نکال دے اس پر رویا نہیں کرتے، جو چیز ہوئی ہی نہیں اس کے لیے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کی گود میں رکھے یک ہاتھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھے تو وانیہ ٹھہر گئی۔ آنسو گان سے پھسل کر اذان کی ہاتھ کی پشت پر گر پڑا۔ چہرہ صاف کرو، ایسے چہرے کے ساتھ اندر جاؤ گی تو تمہارے ماں باپ کو واقعی تم پہ شک ہو جائے گا۔ اب رو نہیں اور چہرہ صاف کرو، شاباش۔ نرمی سے کہتے ہوئے اذان نے ٹیشو کے ڈبے سے چند ٹیشو کھینچ کر وانیہ کی طرف بڑھائے۔ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے نا؟ آنکھیں ٹیشو سے رگڑتے ہوئے اس نے امید بھری نظروں سے اذان کو دیکھا۔ بالکل، میں بھول گیا کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے اور تمہیں لفٹ دی تھی۔ اذان نرمی سے مسکرا دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، میں بہت شرمندہ ہوں، پتہ نہیں آپ وہاں نہ آتے تو۔ وانیہ نے خوف سے جھرجھری لی۔ ایسا نہیں ہے وانیہ، اللہ نے کسی نہ کسی بندے کو مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ شکر کے موقع کو کبھی پچھتانے میں نہیں گزارنا چاہیے کہ اگر آپ نہ آتے تو یہ ہو جاتا، اگر میں پیچھے نہ ہٹتی تو گاڑی ٹکرا جاتی، میں عقل نہ کرتی تو اس کا ہاتھ جل جاتا۔ جو چیز نہیں ہوتی اس پر اتنا سوچ بچار کیوں؟ وہ وقت تو شکر کا ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ اس کا شکر ادا کر سکے، ورنہ ہم نے خود کو اتنا بزی کر رکھا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اور پھر اگر میں نہ ہوتا تو حمدان ہوتا، اذان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو وانیہ جھیم گئی۔ ایک بار پھر شکریہ، آپ اندر آئے نا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پھر کبھی صحیح، میرا فون؟ اس کی گود میں رکھے اپنے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اذان نے ہاتھ بڑھایا۔ شکریہ کہتے ہوئے وانیہ نے فون اس کی طرف بڑھایا اور گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اسے گیٹ کی طرف جاتا دیکھ کر اذان نے گاڑی سٹارٹ کی اور گیٹ کھلنے سے پہلے زن سے گاڑی گلی سے نکال لی تھی۔ کلب میں اچھا خاصا شور تھا۔ بالنگ ایریا سے لے کر لاؤنج میں چھوٹے چھوٹے چکور میز پڑے ہوئے تھے جن کے گرد خواتین جھلملاتی لباس میں بیٹھی، ہاتھوں میں مشروب لیے باتوں میں مشغول تھی۔ وہیں گلاس ڈور کے پاس کھڑی شاہتاج فون کان سے لگایا حمدان کو دیکھ رہی تھی جو بال ہاتھ میں پکڑے سفید پنس کا نشانہ لے رہا تھا۔ مجھے بہت فکر ہو رہی تھی تمہاری جب مجھے ڈرائیور نے بتایا کہ تم مائی دویکا کے گھر پر نہیں ہو۔ گلے میں پہنے سرخ یاقوت کے گول ہار کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے شاہتاج نے مصنوعی فکر اندانہ لہجے میں کہا۔ سائڈ سلٹ سرخ میکسی پہنے بالوں کو کرل کر کے ایک طرف ڈالے وہ نہایت جوان لگ رہی تھی۔ نہ آپ جواب دے رہی تھی نہ ہی ڈرائیور، تو میں کیا کرتی؟ بہت دیر ہو گئی تھی اور شکر ہے اذان بھائی مل گئے تھے تو انہوں نے ڈراپ کر دیا مجھے۔ ماں کے فون سے شاہتاج کو کال ملائے، وہ انہیں اپنی خیریت بتا رہی تھی۔ اذان کا نام سن کر شاہتاج کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیا واقعی اذان ملا تھا تمہیں؟ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ حمدان بال تھرو کر چکا تھا، چکنے فرش پہ پھسلتے ہوئے بال تمام پنس گرا چکی تھی۔ یہ تو نہیں معلوم، بس اتفاقاً ملے تھے۔ آپ امی اور ابا میاں کو مت بتائیے گا، یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے؟ شاہتاج کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ تھی۔ کتنا چھپا رستم نکلا یہ اذان۔ گڈ نائٹ ڈیئر، کل ملیں گے۔ مسکرا کر فون کان سے ہٹاتی وہ اپنے وجیح بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو پلٹ کر ماں کو فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی خاموشی سے سیاہ تارکول کی صاف سڑک پر سفید ستونوں والے قصرے کی جانب گامزن تھی۔ بلیک جیکٹ پہنے حمدان خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ شاہتاج بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں قیمتی انگوٹھی کی دائیں بائیں ہلاتی مسکرا رہی تھی، گاہے بگاہے اپنے بیٹے پر بھی نظر ڈال لیتی تھی جس کے ماتھے کی طرف کے گھنگریالے سنہرے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ کل کتنے بجے جا رہے ہو تم دونوں دریا خان؟ رات کی اس خاموشی کو شاہتاج کے سوال نے توڑا۔ دن کو نکلیں گے۔ صحیح۔ شاہتاج نے ونڈ اسکرین کی نظر آتے فلاور شاپ کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ ابھی وانیہ کا فون آیا تھا، بتا رہی تھی کہ اسے اذان لینے آیا تھا۔
انہوں نے چہرہ موڑ کر بیٹے کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو چکے تھے۔ جب سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ وانیہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، ہمدان نے اسے کوئی ٹیکسٹ نہیں کیا تھا۔ حالانکہ وہ اس سے سچائی جاننا چاہتا تھا، پر اس میں ہمت نہیں تھی سچ جاننے کی۔ یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ کسی پروجیکٹ پر ایک بستی گئی تھی، وہاں دوستوں سے بچھڑ گئی تو اذان کو بلوا لیا۔ میں تو اس سے ناراض ہو گئی کہ مجھے بلوا لیتی، یوں اذان کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اذان نے بتایا ہوگا نا تمہیں؟ وہ بہت مہارت سے جھوٹ بولتی ہوئی بیٹے کے تنے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، کہتے ہوئے اس نے جارحانہ انداز میں موڑ کاٹا۔ آرام سے۔ ڈیش بورڈ پر ہاتھ جماتے ہوئے انہوں نے اپنا سر بچایا جو کہ موڑ کاٹنے کی وجہ سے ڈیش بورڈ سے لگنے والا تھا۔ تم دونوں تو جب تک سارے دن کی روادات ایک دوسرے کو نہ سنا دیتے تھے، کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہتے ہوئے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ اب وقت بدل چکا ہے، اب ہمیں چیزیں شیئر کرنے کی عادت نہیں رہی، اس نے زخمی لہجے میں کہا۔ صحیح کہہ رہے ہو، وقت بدل چکا ہے۔ اذان کو بھی اب احساس ہو چکا ہے کہ وہ بڑا ہو چکا ہے۔ تمہارے ساتھ اصل میں عفان کو جانا تھا۔ اذان میرے پاس آیا کہ جنید بھائی سے بات کروں، اس کے لیے عفان کی جگہ اسے بھیجا جائے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ اسے گھر میں عفان کے بنسبت مس ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جنید بھائی دونوں بچوں میں تفریق کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ کے سامنے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی باصلاحیت ہے۔ ماما میں تھک چکا ہوں، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، ہمدان نے بغیر لپٹی کہا۔ شاہ تاج نے ناگوار نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو ماتھے پر بل لیے ڈرائیونگ میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ مرغی کی بانگ بلند ہوتے ہوئے وقت بیت چکا تھا۔ سرما کی دھوپ کی سنہری کرن کی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ گھر میں زور شور سے صفائی جاری تھی۔ کچن میں کبابوں کا امیزہ تیار ہو رہا تھا۔ مقدس باجی کبابوں کی ٹکیاں بناتے ہوئے قیمے کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی۔ لاؤنج کی طرف آؤ تو وانیہ دوپٹہ کس کر ایک طرف باندھے کرسی پر کھڑی گیلے کپڑے سے پنکھے کے پر صاف کر رہی تھی اور وقفے وقفے سے چھینکتی بھی تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ڈسٹ الرجی ہے، پھر وہی صفائی والے کام آپ مجھ سے کروا رہی ہیں؟ ناک آستین سے رگڑتے ہوئے وانیہ نے شکایت کی۔ کوئی ڈسٹ وسٹ الرجی نہیں ہوتی، یہ انگریزیوں کے چونچلے ہیں، زیادہ انگریز مت بنو۔ ہم پاکستانی جو ٹھیلوں سے ملنے والے چپس اور گول گپے کھا کر بیمار نہیں ہوتے، دھول سے ہو جائیں گے۔ سر جھٹکتے ہوئے فاطمہ نے شیشے کی کھڑکیوں پر اسپرے کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ اٹھاؤ یہ ٹریپر۔ حوریہ کے چپکے سے صوفے کے کشن کے پیچھے چپس کے خالی پیکٹ کو چھپاتے ہاتھوں کو فاطمہ دیکھ چکی تھی۔ اٹھاؤ، نہ جانے بچے کس پر گئے ہیں مقدس تمہارے۔ کمر پر ہاتھ رکھے فاطمہ نواسی کو گھور رہی تھی جو چوری پکڑے جانے پر کھسیانی ہو رہی تھی اور کشن کے پیچھے رکھے ریپر کو اٹھا رہی تھی۔ نانی، اس نے ڈائننگ ٹیبل کے نیچے چوئنگم چبا کے چپکائی ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر ہادی نے مزید آگ لگائی۔ یہ کیا کہا؟ فاطمہ غصے سے آگے بڑھی کہ حوریہ ایک ہی جس میں چھلانگ لگاتی بھائی کو مارنے دوڑی۔ وانیہ مسکراتے ہوئے نیچے اتر رہی تھی جب دونوں بہن بھائی وانیہ کی گرد گول دائرے میں آگے پیچھے دوڑنے لگے۔ رکو، اینٹینا کہیں کے۔ حوریہ کے ماتھے کی طرف اونچی اینٹینا صورت پونی میں بندھے بالوں کو نشانہ بناتی فاطمہ آگے بڑھی اور اس کے کندھے سے پکڑ کر روکا۔ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ نانی، بھائی جھوٹ بول رہا ہے، اس نے چنگم لگائی ہے وہاں۔ ماما مجھے چنگم نہیں کھانے دیتی، معصوم شکل بناتے ہوئے حوریہ آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ ابھی پتہ لگ جاتا ہے، رونا مت، منتہا کی طرح معصوم بننے کی ناکام کوشش کرتی ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے فاطمہ بگڑتے تیوروں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف جانے لگی۔ منتہا کو جگاؤ، وانیہ کو ہدایت دیتی وہ جھک کر ڈائننگ ٹیبل کا جائزہ لینے لگی۔ منتہا سینہ کے بل لیٹے ہوئے تھی۔ وہ رات کے فلیٹ سے اسلام آباد پہنچی تھی اور آتے ساتھ ہی رسمی سلام دعا کے بعد سو گئی تھی۔ اس کا پیر بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور ایک بیڈ کے اوپر ترچھا پڑا تھا۔ کمبل آدھا فرش پر گرا ہوا تھا۔ وانیہ دبے قدمیں حوریہ اور ہادی کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وانیہ مسکراہٹ دبائے ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ حوریہ اپنے ننھے ہاتھوں سے منتہا کی ایڑی گدگدانے لگی۔ منتہا نے نیند میں ہی پیر جھٹکے۔ حوریہ ایک دفعہ پھر آگے بڑھی اور دوبارہ اس کی ایڑیاں گدگدانے لگیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ غصے سے چیختے ہوئے چہرہ موڑ کر خوابیدہ نظروں سے اس نے بیڈ کے نزدیک بھائی کے بازو میں سہمی حوریہ کو دیکھا جو رونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس کی معصوم شکل دیکھ کر تکیے سے ماتھا ٹکا کر منتہا نے گہرا سانس خارج کیا۔ مصیبت تو نہ کہیں یہ، آج تو خوشی کا دن ہونا چاہیے نا کہ لڑکے والے آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ وانیہ ناراضی سے کہتی ہوئی آگے بڑھی اور حوریہ کو بھائی سے الگ کر کے خود میں بھینچا جو سسکنے لگی تھی۔ میں کھادی کا پرنٹ ہوں جو دیکھنے آ رہے ہیں۔ کمبل خود پر سے ہٹاتے ہوئے پاؤں بیڈ سے اتار کر وہ انگڑائی لینے لگی۔ جمائی لیتے ہوئے اس نے حوریہ کو دیکھا جو موٹے موٹے آنسو بہاتی اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی جبکہ ہادی اب منتہا کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ تو کیا کہیں پھر؟ حوریہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے وانیہ نے سوالی نظروں سے بہن کو دیکھا جس کی گردن تک آتے بال بکھرے ہوئے تھے۔
کہو کہ رشتے والے آ رہے ہیں رشتہ مانگنے، لڑکی کا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں، یعنی کہ یار انسان کو الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے نا۔ اب ایک یہ طریقہ ہے کہ میں کہوں کہ حوریہ روتے ہوئے مجھے بہت بری لگتی ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ بڑا محتاط ہونا چاہیے، لڑکیوں کا دل حساس ہوتا ہے، انہیں یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ آبجیکٹ اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صحیح صحیح، وانیہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ حوریہ نے یکدم بآواز بلند رونا شروع کیا۔ خاموش خاموش، منتہا نے دھاڑتے ہوئے آنکھیں نکالی تو حوریہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ ہادی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی چھپانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ وانیہ نے حیرت سے منتہا کو دیکھا۔ کیوں بھا بھا کر کے رو رہی ہے؟ آپ نے کہا حوریہ روتے ہوئے بری لگتی ہے۔ گال رگڑتے ہوئے حوریہ نے ہچکی لی۔ لو جی، آنکھیں گھماتے ہوئے منتہا اس کی سوچ کو داد دی۔ ادھر آؤ۔ حوریہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے منتہا نے نرمی سے کہا۔ ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے حوریہ ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھی تو منتہا نے اسے بازو سے پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ دوپہر کا وقت نزدیک تھا۔ لاؤنج میں مسز حشام پھلوں کا ٹوکرا مقدس کو تھماتے صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ ان کے برابر میں شہتاج ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی تھی۔ خدر کی لمبی قمیض، ٹراؤزر اور ہیلز پہنے وہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ فاطمہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے لینن کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور شال سر پر ماتھے تک جما رکھا تھا۔ عادل حشام لاؤنج کے نزدیک بنے کمرے میں عالم صاحب اور مقدس کے شوہر کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مقدس باجی مہمانوں کو مشروب پینے پیش کرنے کے بعد ماں کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے ہوئے منتہا کو بلانے چلی گئی۔ میرا بیٹا ذرا چوزی سا ہے، آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو وہ منتہا کو دیکھ سکتا ہے، اور ویسے بھی آج کل ماڈرن زمانہ ہے، صرف تصویر دکھانے پر کہاں رشتے ہوتے ہیں۔ انہیں مردوں کو الگ بٹھایا جانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ریشمی لباس زیب تن کیے، بالوں کا جوڑا بنائے، سونے کا زیور پہنے وہ ایسے تیار تھی جیسے شادی پر جانے کی تیاری میں ہوں۔ شہتاج جوس کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی مسکرا دیں، اور اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ کہتی وہ بول اٹھی۔ ایسا ہی ہوگا، ویسا بھی کیا پردہ کر کے لڑکوں کے بیچ تعلیم حاصل کرے اور انہی کے ساتھ کام کرے، مگر رشتہ مانگتے وقت پردہ کیا جائے۔ فکر نہ کریں آپ، منتہا ضرور عادل سے ملے گی۔ انہوں نے مسکرا کر مسز حشام کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہ لاؤنج میں داخل ہوتی لڑکیوں کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ گردن تک آتے بال کو جیل لگا کر کس کے جوڑے میں باندھ رکھا تھا، چونٹ والی گھٹنوں تک آتی پنک فراک پہنے، ہلکا سا میک اپ اور مغرور ناک میں نت پہنے منتہا اٹھی گردن کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ مسز حشام کی نظر وانیہ پر ٹک گئی تھی، جو لمبے بالوں کو کھلا چھوڑے پرپل قمیض زیب تن کیے بغیر کسی میک اپ کے حسین لگ رہی تھی۔ اس کی گوری رنگت پر سبز آنکھیں دوسرے انسان کو مبہوت کر کے رکھ دیتی تھیں۔ آؤ منتہا، شہتاج نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف بلایا، اپنے اور مسز حشام کے بیچ میں اسے بٹھایا۔ فاطمہ منتہا کو گھور رہی تھی، جسے دوپٹہ گلے میں لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مسز حشام کن آنکھوں سے فاطمہ کے برابر صوفے کے ہتھے پر بیٹھی وانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی تعلیم حاصل کی ہے، کیا کرتی ہو آج کل؟ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے انہوں نے منتہا کو دیکھا، جو ان کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہی گھسے پٹے سوالات، پہلے ہوم ورک کر کے آتی۔ منتہا نے انہیں دیکھتے ہوئے سوچا۔ بی ایس سی کیا ہے ماس کمیونیکیشن میں، آج کل ایک نیوز چینل میں کام کرتی ہوں۔ جاب کرتی ہو؟ مسز حشام نے برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دے گی شادی کے بعد۔ فاطمہ ان کے تیور بھانپتے ہوئے فوراً بول اٹھی۔ مقدس باجی نے وانیہ کو آنکھوں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کس نے کہا یہ؟ منتہا نے فوراً سے انہیں ٹوکا۔ میں جاب ہرگز نہیں چھوڑوں گی، میرے بیٹے کو ورکنگ وائف نہیں چاہیے، ورنہ میں مڈل کلاس سے بہو کیوں لاتی؟ مسز حشام نے فاطمہ کی طرف رخ پھیر کر کہا، جن کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ تیوری تو شہتاج کی بھی چڑھی تھی۔ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے جب لڑکا لاکھوں میں کماتا ہو؟ شہتاج نے نرمی سے منتہا کو سمجھانا چاہا۔ آپ کیوں کمپنی جاتی ہیں جبکہ آپ کے بغیر بھی گھر کے مرد بزنس اچھا چلا رہے ہیں؟ منتہا نے چہرہ شہتاج کی طرف موڑ کر دو بدو کہا۔ بیٹے چائے پلاؤ۔ فاطمہ فوراً سے بیچ میں کودی اور منتہا کی آنکھوں سے چپ رہنے کو کہا۔ شہتاج، تم نے بہت تعریف کی تھی لڑکی کی، یہ ہے وہ اچھی اور خاموش طبع لڑکی؟ مسز حشام نے سختی سے شہتاج سے باز پرس شروع کر دی تھی۔ فاطمہ منتہا کو گھورنے لگی، جو مکمل طور پر ماں کو اگنور کرتے ہوئے ماتھے پر بل لیے مسز حشام کو گھور رہی تھی۔ آپ کو گونگی بہو کی ضرورت تھی؟ مقدس باجی کے ہمراہ چائے کی ٹرالی گھسیٹتے وانیہ کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ دونوں بخوبی ماحول کے تناؤ کو محسوس کر رہی تھیں۔ آپ کے بیٹے کو برتن مانجنے والی مڈل کلاس گونگی لڑکی درکار تھی تو سوری، میری زبان آپ ماپ لیں، 6 گز لمبی ہے۔ مقدس نے اف کرتے ہوئے آنکھیں مینچ لیں۔ منتہا، فاطمہ نے اسے تنبیہ کی۔ مسز حشام، میری بیٹی سیدھی ہے، ذرا سیدھی بات کرتی ہے، فاطمہ نے مصالحانہ انداز میں ان سے کہا، اور ایک نظر شہتاج پر ڈالی جو ہونٹ بھینچے انہیں گھور رہی تھی۔ سیدھی نہیں، منہ پھٹ ہے،
पर्स कोहनी पर टिकाते हुए वो उठ खड़ी हूँ। इस लड़की का दिल ही रजामंद नहीं था इस शादी पर, इसलिए इतनी बदतमीजी कर रही है मुझसे। आपको इसकी मर्जी मालूम करनी चाहिए थी, मिसेस हशाम ऊंची आवाज में कहते हुए हाथ में पकड़े मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां फेरने लगी। उनके खड़े होते ही मुंतहा भी झटके से खड़ी हो गई। फातिमा हाथ मसलते हुए खड़ी हुई, जिनके चेहरे से शर्मिंदगी आया थी। वानिया और मुकद्दस बाजी हमनको की तरह खड़ी मुंतहा और मिसेस हशाम के बिगड़े तेवर देख रही थी। आपको भी ये रिश्ता पसंद नहीं आया? कबूल कीजिए, आपको फर्माबरदार बहू चाहिए, जो कि मैं नहीं हूँ। बाहर निकलो फौरन। फ़ोन कान से लगाया। उन्होंने दुरुस्ती से बेटे को हिदायत दी और फ़ोन कान से हटाकर एक तेज़ निगाह शाहताज पर डाली, जो माथे को मसल रही थी। वाह शाहताज, क्या खूब इज्जत अफजाई की है मेरी, कितनी लंबी ज़बान है लड़की की। अच्छा हुआ रिश्ता होने से पहले ही इस लड़की की असलियत देख ली, वरना शादी के बाद क्या होता। वो जैसे शुक्र कर रही थी, ये लोग अपर क्लास में शामिल होने के अहल हैं ही नहीं। उनके आखिरी अल्फाज दरवाज़ा खोलते हुए आलम साहब के कानों में पड़े थे। बेटे के बाहर निकलता देखकर वो लाउंज के दरवाजे की तरफ बढ़े। जाएं, अपर क्लास में शामिल कौन होना चाहता है? उनकी पूछ को देखते हुए मुंतहा ने ऊंची आवाज़ में कहा और एक नज़र माँ के साथ बाहर निकलते लड़के पर डाली। लड़के के सर में सफ़ेद बालों से ज़्यादा जगह ले रखी थी। दराज कद का, भारी जिसामत का मर्द, मामूल शक्ल सूरत का हामिल था। एक निगाह मुंतहा के सुर्ख चेहरे पर डालकर वो माँ के पीछे चल पड़ा। मुकद्दस बाजी, वानिया, आलम साहब और एहसान हैरतज़दा खड़े थे कि खुशी का समा तनाव में कैसे बदल गया। फातिमा गिरने के से अंदाज में सोफे पर ढह गई। शाहताज टांग से टांग हटाकर खड़ी हो गई और एक सख्त निगाह परेशान बैठी बहन पर डाली। वाह फातिमा, वाह, न जाने कौन से जन्म का बदला लिया है तुमने मुझसे। तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी बेटी का भला चाहते हुए अच्छे ख़ानदान का रिश्ता लाई, और तुम्हारी बेटी ने क्या किया? वो शिकायती निगाह फातिमा पर डालती आलम साहब को देखने लगी, जो सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे थे। लाउंज में अजब से खामोशी थी, जैसे किसी के पास कुछ कहने को ना हो। तुमने मेरे सोशल सर्कल में क्या इज्जत छोड़ी? मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ फातिमा, एक वर्किंग लेडी हूँ। रोज़ाना मुख्तलिफ क्लास के लोगों से मेल मिलाप होता है मेरा। क्या इज्जत छोड़ी तुमने मेरी? अभी औरत न जाने कैसी कैसी बातें करके मेरा इमेज ख़राब करेगी। आपको बस अपनी इज्जत की पड़ी है। मुंतहा ने नागवारी से उन्हें देखा। बस कर दो मुंतहा। फातिमा धाड़ी थी। वानिया सहमी हुई खड़ी शाहताज के सब तेवर देख रही थी। क्यों मुंतहा शाहताज पर बरस रही हैं, जिसकी नीयत में कोई खोट नहीं था? आलम भाई, अगर मुंतहा ऐसे ही रिश्ते वालों के सामने अपनी ज़बान की नुमाइश करेगी तो सारी ज़िंदगी बैठी रहेगी। शाहताज के अल्फाज से आलम साहब के दिल को धक्का सा लगा। तो तुम अपने हमदान के लिए मांग लेना इसे। फातिमा ने उम्मीद भरी नज़रों से बहन को देखा। अम्मी, मुंतहा ने दुख से माँ को देखा, जो अपनी बहन से भीख मांग रही थी। शाहताज का दिमाग भग से उड़ा था। हैरत का झटका तो वानिया को भी लगा था, जिसे वो चाहती है अम्मी कैसे उसे मुंतहा के लिए मुंतखब कर सकती हैं। चूंटी को इंसान के पैर तले आने के बाद जिंदा बचते हुए देखा है? उन्होंने इस सफाकी से ये सवाल पूछा था कि आलम साहब से बर्दाश्त न हो सका। कभी सोने का मुकाबला पीतल कर सका है? उनकी आंखों का गुरूर फातिमा को झुलसा रहा था। ये कौन सा रूप था जो आज खुलकर सामने आ रहा था? वानिया की सब आंखों में पानी भरने लगा था। बस कर दें शाहताज। आलम साहब के चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। मुकद्दस और मुंतहा नापसंदीदा नज़रों से पुरफर में खड़ी शाहताज को देख रही थी। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं। आपने चूंटी से तशबीह दी है हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि चूंटी का जिक्र तो कुरान में भी है। आपने पीतल कहा, हमें ये भी बुरा नहीं लगा। आप सोना कहती तो मुझे बुरा लगता। मुंतहा हल्की सी मुस्कान के साथ अब्बा मियाँ को देख रही थी, जिनका खुद पर एतमाद मुंतहा को कभी झुकने नहीं देता था। मुकद्दस बाजी माँ के शाने पर हाथ रखे गुलाबी आंखों के साथ बाप को देख रही थी, जबकि वानिया खौफज़दा नज़रों के साथ शाहताज के लाल भभूका चेहरे को देख रही थी। मुझे बुरा इसलिए लगता कि मैं वो चीज़ बन जाता जो इंसान को गुरूर में मुब्तला रखता। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए ऐसे असबाब बन गए कि बात आगे ना बढ़ सकी। हमें ओहदों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बेटियों की कदर करें। आप दिन का खाना खा कर जाइएगा। उनका दिल किस कदर ज़ख्मी था ये वही जानते थे, मगर कमाल ज़ब्त से वो शाहताज को आईना दिखा रहे थे। शाहताज ने एक नफरत आमेज़ निगाह मुंतहा और फातिमा पर डालकर हील की टिक टिक करती वानिया के साथ से गुजर गई। वानिया के आंसू छलक पड़े। क्या मुंतहा बाजी ने खाला अम्मी को नाराज़ कर दिया है? अब उसका क्या होगा? धूप की सुनहरी किरणें लोकार्ड के दरख्त पर पड़ती, लाउंज का माहौल को गरमा रही थी। सफ़ेद दीवारों के सेट पर सुर्ख मसनूई फूल जा बजा लगे हुए थे। चंद गुलदान भी मेज़बान के सोफे की करीब मेज़ पर रखे हुए थे, जो एंटिक शोपीस लग रहे थे। मेज़बान की दाएं तरफ रखे सोफे पर टांग चढ़ाए, चमकते बूट्स पहने, रॉयल ब्लू कलर की शर्ट पर ब्लैक वेस्ट पहने, बाजू कोहनी तक फोल्ड किए, ब्लैक टाई को टाई पिन से बांधे,
بال جیل سے ایک طرف سیٹ کے زرار ازلی وجاہت کے ساتھ سنجیدہ سا بیٹھا ہوا تھا. عین اس کے سامنے رکھے صوفے پر خاتون فیشن ڈیزائنر ریشمی ڈبل شرٹ پہنے اچھے خاصے میک اپ اور جیولری میں لدی ہوئی بیٹھی تھی. زرار کے بزی شیڈیول کو دیکھتے ہوئے مارننگ شو ہوسٹ نے شو ریکارڈنگ کا فیصلہ کیا تھا. عوام کی ایک بڑی تعداد آپ کے سفر کے بارے میں جاننا چاہتی ہے. چونکہ میں نے آپ کا انسٹا اکاؤنٹ پر آپ کے انٹرویو کے بارے میں بتا رکھا تھا تو یہ میرے لیے ہرگز حیرت کی بات نہیں تھی جب بہت سے میسیجز میں مجھ سے کہا گیا کہ نوجوان نسل آپ کی جیسا بننا چاہتی ہے. یقیناً آپ کو سن کر خوشی تو ہوئی ہوگی. بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے ہوسٹ بہت پرجوش انداز میں سوال کر رہی تھی. نہیں، میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے. زرار کے بے تاثر انداز میں جواب دینے پر ہوسٹ نے حیرت سے آئبرو جھکایا. چھت پر لگی لائٹس نے سیٹ پر موجود تینوں نفیس کو تیز روشنی کے حالے میں لے رکھا تھا. کیمرہ نمبر 3 زرار کا شاٹ لے رہا تھا. حیران تو فیشن ڈیزائنر بھی ہوئی تھی. انسان کو کسی کی کاپی نہیں بننا چاہیے. ہر انسان کو اللہ سے اس کی الگ پہچان دے رکھی ہوتی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے دوسرے انسان کی کاپی بننے کی؟ کاپی کی اہمیت کبھی بھی اصل کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہوگی. کیا ملک میں ایک زرار ذوالفقار کافی نہیں ہے؟ زرار نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو ہوسٹ مسکرا دی. میرا سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا. مجھے اس فیلڈ میں 12 سال ہو چکے ہیں مگر میرا سفر بالکل آسان نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے اپنے خواب کی تکمیل کا سفر مشکلوں سے پر ہوگا. میں نے بہت سے چینل سے دھتکار صحیح ہے ریجیکشن دیکھی ہے اور ہر ریجیکشن کے بعد میں ایک پرزور سمندر کی لہر کی طرح واپس آتا تھا. سارا دن نیوز چینلز میں صرف ایک چانس کے لیے بیٹھا ہوتا تھا. چونکہ مجھے خود پر اعتماد تھا. یہی اعتماد مجھے ہارنے اور پلٹنے سے روکے ہوئے تھا. ورنہ مجھے یاد ہے جب اخبار کی ایک ہیڈ لائن بطور آڈیشن مجھے سنانی تھی تو پروڈیوسر صاحب نے میرا لہجہ یا تلفظ نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے میرا ظاہر دیکھا. اس کی کالی آنکھوں میں ماضی کے کلپس چل رہے تھے. ہوسٹ محویت سے اسے سن رہی تھی. انہوں نے مجھ سے کہا یہ اسٹینڈ پر ٹنگا میرا کوٹ پہن لو. میں نے وہ پہن لیا پر انہوں نے مجھ سے کہا اب سامنے لگے آئینوں میں خود کو دیکھو. میں نے خود کو دیکھا. کوٹ کے کندھوں میں لگے فوم سے میرے کندھے اٹھے ہوئے تھے اور مجھے اپنا آپ برانڈڈ کوٹ میں بہت اچھا لگا تھا مگر ان کی آواز میری پشت پر ابھری کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک اسٹینڈ سے کوٹ لے کر دوسرے اسٹینڈ میں لٹکا دیا ہو. تمہارے نصیب میں برانڈ کا کوٹ پہننا نہیں لکھا. ہوسٹ کے ہونٹ او میں سکڑے اور افسوس سے فیشن ڈیزائنر کو دیکھا جیسے اجتماعی افسوس کر رہی ہو. اس وقت میں جم نہیں کرتا تھا. خیر یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی اپنی آنکھوں میں اپنی عزت اور اپنے لیے پسند ہونی چاہیے. اگر اس دن ان کی یہ تکلیف دہ الفاظ میں ذہن میں بٹھا لیتا تو میں کوئی بھی جاب نہ کر پاتا. میں ہمیشہ احساس کمتری میں رہتا ہے کہ میری پرسنالٹی میری صلاحیتوں کو دبا رہی ہے اور میں نے اپنی پرسنالٹی پر کام کیا. سو تو ہے. بہت سی لڑکیوں کے میسیجز بھی موصول ہوئے تھے کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں. جوش سے ہلتے ہوئے انہوں نے دانتوں کی نمائش کی. کیسی لڑکی چاہیے آپ کو؟ لمبے بال، لمبی انگلیاں، کالی بڑی بڑی آنکھیں، بھرے ہونٹ، سلیقے مند، شائستگی سے بات کرنے والی. ہوسٹ نے ہاتھ لہرا کر لڑکی کا نقشہ کھینچ لیا جس پر زرار مسکرائے بنا نہ رہ سکا. میں نے کبھی غور نہیں کیا ان باتوں پر. جب ہونی ہوگی شادی تو ہو جائے گی. ہیں؟ ہوسٹ نے تھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے حیرانی سے ایک بار پھر فیشن ڈیزائنر کو دیکھا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی بیوی کے بارے میں نہ سوچا ہو؟ چلیے یہی بتا دیں کہ کون سی ایکٹریس پسند ہے. عوام اس طریقے سے آپ کی پسند بھانپ لے گی. ہوسٹ نے اپنے ہی سوال کا مزہ لیا. میں صرف ہالی ووڈ موویز دیکھتا ہوں اور مجھے کوئی بھی ایکٹریس اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں پسند بلکہ ایکٹنگ اسکلز کی وجہ سے پسند ہے. شو اگلا پورا گھنٹہ گاہے بگائے دونوں مہمانوں سے سوالات میں گزر گیا جبکہ شو کے اختتام پر ہوسٹ زرار کی طرف پلٹی جو کافی کے چھوٹے سپ لے رہا تھا. نوجوانوں کے لیے آپ ایک آئیڈیل ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. ان کے لیے کوئی پیغام؟ کیونکہ آپ حق سچ کی آواز ہیں. آپ کے سوالات تو سامنے والے کے چھکے چھڑا دیتے ہیں. منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ ہنس دی. یقیناً کبھی رشوت بھی آفر ہوئی ہوگی، سیٹلمنٹس کی آفر بھی ہوئی ہوگی. تو آپ کیسے ان سے ڈیل کرتے ہیں؟ ایک ساتھ بہت سوالات کرتی وہ ہوسٹ کان میں لگے آلے سے پروڈیوسر کی آواز سننے لگی. رشوت تو ہر جگہ آفر ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے سوال پوچھنے والے سے جواب دینے والا زیادہ مشکل کا سامنا کرتا ہے جبکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو بیوقوف بنا سکتا ہے، صحافی کو نہیں. اب کہاں عوام بیوقوف بنتی ہے؟ خاتون فیشن ڈیزائنر نے تبصرہ کیا. معاف کیجیے گا مگر جب آپ کسی کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں تو آپ صرف اسی کی سننا پسند کرتے ہیں. اسی کا کہا سچ لگتا ہے. سو رشوت آفر ہوتی ہوگی مگر یہ میرے پیشے کے ساتھ غداری ہوگی اگر میں رشوت وصول کر کے شو کروں. زرار نے کپ کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے وجیح مسکراہٹ کے ساتھ کہا. دوسرا سین. لکڑی کی الماری کھول کر زرار نے خاکہ لفافہ نکالا. وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھکا ہوا سا تھا. کب سے یہ لفافہ اس کی الماری میں رکھا ہوا تھا مگر اسے کھول کر دیکھنے کا وقت نہیں مل رہا تھا.
لفافہ چاک کر کے اس نے کاغذ نکالا اور کھڑے کھڑے پڑھنا شروع کیا۔ زرار کے چہرے پر غیر آرامدہ سے تاثرات ابھرنے لگے۔ کاغذ بیڈ پر پٹک کر زرار نے موبائل کی اسکرین روشن کی اور انگلیاں پھیرتا نمبر ڈائل کرتا فون کان سے لگایا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے فون اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا، جبکہ یکدم دوسری طرف فون اٹھائے جانے پر اس کے پیر تھمے۔ کاشف صاحب، آپ نے اپنے کمپیوٹر ریکارڈنگز چیک کیے؟ اتنی میری تنخواہ نہیں جتنی آپ نے ٹیکس جمع کرنے کی نوٹیفیکیشن بھیجی ہے۔ میں کسی صورت اتنا ٹیکس نہیں بھروں گا، زرار بگڑتے تیوروں کے ساتھ بولا۔ زرار صاحب، اینکر حضرات کہیں سے بھی خالی جیب نہیں لگتے۔ جو کام آپ لوگ کرتے ہیں وہ جہاں رسکی ہے وہیں اس میں پیسہ بھی ہے۔ جتنا آپ کے اثاثہ ہیں، مجھے یقین ہے آپ کا ٹیکس بہت کم بنا ہے۔ کیا آپ جب کسی کے شو پر بطور تجزیہ کار جاتے ہیں تو لاکھوں میں بات نہیں طے کرتے؟ آپ کے تو الفاظ اتنے مہنگے ہیں تو یہ ٹیکس کیوں ادا نہیں کر سکتے؟ کاشف صاحب، ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ اس پوزیشن پر کیسے بھرتی ہوئے ہیں۔ کیا یہ اچھا موضوع دیا ہے آپ نے مجھے میرے کل کے شو کے لیے؟ ویسے بھی میرے الفاظ واقعی بہت قیمتی ہیں۔ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زرار ریلیکس انداز میں کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ تم بہت بڑے بلیک میلر ہو زرار، تم ایک اچھے انسان نہیں ہو اور نہ ہی تم اپنے پیشے سے وفادار ہو۔ کاشف صاحب زرار پر افسوس کر رہے تھے۔ دوبارہ واپسی اسی سین میں آ گئے۔ زرار نے مسکرا کر کیمرہ نمبر 2 کی طرف دیکھا۔ آپ نے چاہے کوئی بھی ڈگری حاصل کی ہو، آپ کا خود پر یقین ہی آپ کو اس فیلڈ میں کامیاب کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے انالائٹیکل ایبیلٹیز اچھے ہیں مگر آپ بیان میں اچھے نہیں ہیں تو آپ کو خود پر محنت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ الفاظ اتنے اہم ہیں کہ کسی بھی جنگ کو ہونے سے روک سکتے ہیں۔ دوسرا، محنت میں کھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کی نیت درست اور ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ دوسرا سین، پروڈیوسر شہزاد کے سر پر اکا دکا بال ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس چھوٹے سے کمرے میں پریشان سے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ایش ٹرے سگریٹ سے بھر چکا تھا، کمرہ سگریٹ کی بو سے بھر چکا تھا۔ کوئی بنا دستک دیے اندر داخل ہوا۔ مینرز نہیں ہے تم میں، کیسے اندر آ گئے تم؟ نکلو، ابھی نکلو۔ 25 سال کے صحت میں قدرے بہتر ہوتے زرار کو دیکھتے ہوئے ان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں پکڑا سگریٹ آدھا رہ گیا۔ ان کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ زرار نے ڈینم کی جیکٹ اور جینس پہن رکھی تھی، پاؤں میں جوگرز تھے، چہرے پر نوجوانی کے آثار تھے۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ٹھسائے وہ کالی آنکھیں شہزاد کے گھبرائے چہرے پر گاڑے معنی خیز مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں تم سے؟ نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑے تھے تو تھوک کی چند چھینٹیں فرش پر گری تھیں۔ بوڑھے ہو رہے ہیں آپ اور سگریٹ پی رہے ہیں، وہ بھی امریکہ کے برانڈ کی؟ میز پر رکھے پیکٹ کو دیکھتے ہوئے زرار نے دھیمی آواز میں کہا، نکلو یہاں سے۔ شہزاد صاحب نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اسے جانے کا کہا۔ میں نے واقعی کبھی برانڈ نہیں پہنا۔ وہ چلتے ہوئے شہزاد کے عین سامنے میز کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شہزاد ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 2 سال پہلے کے آپ کے کہے گئے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں۔ میرے جیسے انسانوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ زرار نے میز پر رکھا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور ایک سگریٹ نکالا کہ ہم کچھ نہیں بھولتے، نہ کسی کی اچھی بات نہ کسی کی بری بات، اور اسے سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے شہزاد کے پہلو میں رکھا، لائٹر نکالا اور پیکٹ سے نکالا سگریٹ جلانے لگا۔ شہزاد لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، انگلیوں میں دبا سگریٹ قطرہ قطرہ جل رہا تھا۔ میں ذرا بدلہ لینے والی قسم سے تعلق رکھتا ہوں، سو آپ نے باڈی شیمنگ بھی کی تھی اور یہ احساس بھی دلایا تھا کہ آپ کے جتنے پیسے والا نہیں ہوں، سو میں کبھی اچھا کپڑا پہن نہیں سکتا، یعنی کہ میری کلاس کی بہت اچھے سے وضاحت کی تھی۔ میں چونکہ ایک عام سی شرٹ پہن کر آیا تھا تو وہ سلوک ڈیزرو کرتا تھا اس دن آپ نے کیا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے سگریٹ کا ایک کش لیا اور آنکھیں بند کر کے دھواں باہر نکالا۔ شہزاد کی محویت ٹوٹی جب سگریٹ اس کی انگلی جلانے لگی۔ انہوں نے فوراً سے سگریٹ فرش پر پھینک دی اور اسے بوٹ سے مسل ڈالا۔ کیا نیا تھا اس میں اور ایک عام سگریٹ میں؟ ایش ٹرے میں سگریٹ مسلتے ہوئے جھکے سر سے زرار نے کہا، یہی کہ عام سگریٹ مہنگی نہیں اور کوئی برانڈ نہیں ہے وہ۔ زرار نے اسے دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ کیا بے مقصد باتیں کر رہے ہو؟ کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ شہزاد صاحب نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اس کو دیکھا جو فرصت سے یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہی کہ مجھے کسی برانڈ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ایک برانڈ ہوں۔ مستقبل کے زرار ذوالفقار کی بہت عزت ہوگی۔ وہ جو گھڑی اپنے ہاتھ میں پہنے گا وہی گھڑی لینے کے لیے لوگ مریں گے۔ جو کپڑا زرار پہنے گا وہ اسٹائل ہوگا۔ زرار کے الفاظ اس کی شخصیت سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک الفاظ پہ زور دے رہا تھا۔ اس کے الفاظ میں اس قدر سچائی تھی کہ شہزاد دنگ نظروں سے نوجوان زرار کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے شو کی ریٹنگ کم کیوں ہوئی ہے اور تمہیں چینل سے نکالا کیوں گیا ہے؟ وہ بھی اس طرح کہ اب کوئی چینل کم از کم کچھ سالوں تک تو تمہارے ساتھ
کام کرنے پر راضی نہیں ہوگا، محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے زرار اس کے چہرے کے بگڑے نقوش دیکھ رہا تھا۔ تم ایک مخصوص پارٹی کو سپورٹ کرتے ہو، ان سے رشوت بھی لیتے ہو جس کو تم اپنے کام کا معاوضہ کہتے ہو۔ مجھے ہرگز نہیں پتا کہ یہ آڈیو کیسے لیک ہوئی۔ وہاں آنکھوں میں حیرانی بھرتے ہوئے شہزاد کے ڈھیلے ہوتے ماتھے کے بل دیکھنے لگا۔ آپ کی اور منسٹر صاحب کی آڈیو، وہ آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ کسی بندے کا قتل کروایا؟ خاموش! وہ دھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دفع ہو جاؤ ذلیل، تم کبھی بھی دوسروں کے کندھے پر پاؤں رکھ کر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ غلط! زرار نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اپنی محنت سے اس فیلڈ میں آیا ہوں اور ایک اچھا شو ہوسٹ کر رہا ہوں، میری محنت کو ضائع مت کرو۔ ویسے قتل کیوں کروایا تھا معصوم HR کا؟ آبرو حیرانی سے اکٹھے کرتے ہوئے وہ شہزاد کا خون جلا گیا تھا۔ شہزاد کو بکتا جگتا چھوڑ کر وہ ہنستے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا۔ واپسی پرانے والے سین میں۔ زرار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے دائیں ہاتھ میں پہنی کروڑ کی مالیت کی قیمتی سلور رنگ کی گھڑی دیکھنے لگا۔ بس یہی کہوں گا کہ اپنے الفاظ میں اور گفتگو میں نرمی لانی چاہیے، کیونکہ لہجوں کا اثر کبھی زائل نہیں ہوتا۔ آہستگی سے کہتے ہوئے وہ ہوسٹ کو دیکھنے لگا۔ ماحول کا فسوق ختم ہو رہا تھا، شو اینڈ ہو چکا تھا۔ سیٹ کے کونے میں کھڑے وہ ہیلپر کے ساتھ کھڑا اپنا مائک اتروا رہا تھا جب وہی خاتون فیشن ڈیزائنر مسکراتے اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ زرار، آپ کو سن کر بہت اچھا لگا۔ ایسے لوگ جو منہ زور سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے اپنا راستہ اپنی شناخت بناتے ہیں، میں ان سے بہت متاثر ہوتی ہوں۔ زرار کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ زرار نے سر کے خم سے تعریف وصول کی اور مائک ہیلپر کو پکڑاتا جانے لگا تھا کہ ان کے اگلے الفاظ پر رک کر پلٹا۔ زرار، میرے لیے شو اسٹاپر ماڈل بنو گے؟ زرار انکار کرنے کے لیے لب کھولنے والا تھا کہ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ دیکھو، تم میل ماڈل سے زیادہ ہینڈسم اور پرفیکٹ باڈی رکھتے ہو، یوتھ کی انسپریشن ہو، اور میرے اگلے شو کا تھیم بھی یہی ہے، کبھی نہ ہار ماننے والوں کے نام۔ پلیز انکار مت کرنا۔ ان کے اصرار پر زرار تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ ماہ کامل کا چاند بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ جیکٹ پہنتے ہوئے فارس بوجھل دل کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ اس کی پشت پر دھموکہ جڑ گیا تھا۔ فارس تنے ہوئے چہرے کے ساتھ مڑا پر یاسمین کو دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ نکمے انسان! وہ وہاں پر چائے کی ٹرالی گھسیٹ رہی ہوگی اور تم یہاں دوسروں کی ہاتھ کی پانی ملی چائے پیتے رہو گے۔ مجھے وعدے کا پابند نہ کیا ہوتا تو میں دیکھتی اس انجینئر کی جرأت کیسے ہوتی رشتہ لانے کی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ فارس کے تیز قدموں کے ساتھ دینے لگی۔ میں تھکا ہوا ہوں اور یہ ٹاپک ختم ہے، سو بھول جاؤ اس بات کو۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے بٹن دبا دیا تو بپ کی آواز کے ساتھ گاڑی کا لاک کھلا۔ تم بھول جاؤ گے اسے جو ہر وقت یہاں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے؟ یاسمین کے سوال نے فارس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ یاسمین تعصب سے اسے گاڑی کے انجن میں زندگی دوڑاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آسمان کے گہرے کالے رنگ میں چاند جیسی چاندنی گھلی ہوئی تھی۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا۔ ان خاتون کے جانے کے بعد کسی نے ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، البتہ فاطمہ عالم صاحب کو سب بتا چکی تھی۔ وانیہ سارا دن خاموش رہی تھی، منتہا سے تو وہ خاص کر ناراض، جس نے خالہ امی کی نیت پر شک کیا تھا۔ وہ کیسے اسے بتاتی کہ خالہ امی تو اس کی مدد کر رہی ہیں، اسے سمجھتی ہیں۔ مقدس باجی کے شوہر اپنے بچوں کے درمیان لاؤنج کے کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھے ٹیب پر گیم کھیل رہے تھے۔ وانیہ منتہا کی طرف پیٹھ کیے ہیٹر کے پاس کشن پر ناراض بیٹھی ہوئی تھی۔ البتہ اس سارے قصے کے بعد اگر کوئی نارمل تھا تو وہ منتہا تھی۔ مطمئن سے انداز میں صوفے پر چوکڑی مار کر بیٹھی، وہ گود میں رکھے پلیٹ سے مونگ پھلیاں اٹھا کر چھیل رہی تھی۔ ہاتھ میں ٹرے لیے ابا میاں مقدس باجی کے ہمراہ داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ہی فاطمہ داخل ہوئی۔ ٹرے میز پر رکھ کر ابا میاں منتہا کے قریب بیٹھ کر چائے کا کپ منتہا کی طرف بڑھایا۔ مقدس چائے کا کپ اٹھا کر لاؤنج میں بیٹھے لوگوں میں تقسیم کرنے لگی۔ کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ ابا میاں نے بغور منتہا کی مطمئن چہرے کو دیکھا۔ 11 بجے۔ پھلی منہ میں رکھتے ہوئے چباتے ہوئے منتہا نے کہا۔ وانیہ نے ناراض نظر مقدس باجی پر ڈالتے ہوئے ان سے چائے کا کپ لیا۔ میں چھوڑ دوں گا ایئرپورٹ؟ انہوں نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے پوچھا۔ بھاپ اڑاتی چائے کی چسکی بھرتے ہوئے انہوں نے چند پل کی خاموشی کے بعد کہا، تو تمہیں لگتا ہے تمہاری ماں مڈل کلاس کی برتن مانجنے والی عورت ہے، یا مقدس جو اپنے گھر بار کا خیال رکھتی ہے وہ ایک چھوٹا کام ہے؟ عورت اپنے گھر کے کام کرنے سے چھوٹی ہو جاتی ہے؟ انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے منتہا کو دیکھا۔ ایسا نہیں کہا میں نے، منتہا منمنائی۔ مقدس باجی ماں کے ہمراہ بیٹھی باپ اور بہن کی گفتگو سننے لگی۔ بس ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے انہیں کوئی نوکرانی چاہیے۔ کیا آپ کو بھی میری جاب پر اعتراض ہے؟ اس نے چہرہ اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ اگر اعتراض ہوتا تو جاب کے لیے کراچی بھیجتا۔
ٹھیک ہے، اس عورت کا انداز نیچا دکھانے والا تھا، مگر فرمانبردار لڑکی کا ہرگز مطلب گونگی لڑکی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں تو مطلب گونگے ہیں؟ وہ رسان سے سمجھا رہے تھے۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ بھرتی ہیٹر سے نکلتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے وانیہ باپ کو سن رہی تھی۔ کسی سے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرنا بھی تو فرمانبرداری ہے۔ یہ جو زبان ہے نا بیٹے، یہ انسان کی تباہی بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ گھر کبھی بھی عورت کے سگڑاپے کی وجہ سے نہیں بستے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر بنانے میں عورت کا خون پسینہ شامل ہوتا ہے، وہ سچ ہے۔ عورت کو بہت سے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کا صبر اور استقامت ہی گھر بنانا ہے۔ اگر وہ زبان کے شعلے دکھانا شروع کر دے گی اور گھر کے معاملات کو بوجھ سمجھنے لگے گی تو گھر کیسے بسے گا؟ نرمی سے کہتے ہوئے انہوں نے بیٹی کے کندھوں کو گرد اپنا ہاتھ پھیلایا۔ چائے کی بھاپ آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ شوہر کے گھر سے تمہارا جنازہ نکلے۔ تمہاری موت کبھی بھی میرے لیے سکون کا باعث نہیں ہوگی۔ جہاں تم پرسکون ہی نہیں ہو، میں وہاں کیوں تمہیں زبردستی بٹھائے رکھوں؟ ذہنی سکون بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر مجھے لگتا ہے کہ چانس ہے کہ تمہاری ذرا سی محنت تمہارا گھر ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے، مکان کو گھر بنا سکتا ہے، وہاں میں تمہیں نصیحت کروں گا اور ساتھ کھڑا رہوں گا یہاں تک کہ یہ کوشش کامیاب ہو جائے۔ عورت ہرگز کمزور نہیں ہے، یہ تو معاشرے کے خود ساختہ نظریے ہیں کہ عورت کمزور ہے۔ وہ کمزور ہوتی تو ماں بننے کا شرف اسے نہ دیا جاتا۔ منتہا نے متشکر نظر سے باپ کو دیکھا۔ ابا میاں کی نرم سی مسکراہٹ نے جیسے اسے ایک دفعہ پھر مضبوط بنایا تھا۔ گلابی آنکھوں کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی۔ مقدس باجی آنکھوں کا کونا صاف کرتی اپنے بچوں کو دیکھنے لگی جو باپ کے سینے پر سر رکھے سو چکے تھے۔ فاطمہ بھی چادر کے پلو سے آنکھیں رگڑنے لگی۔ وانیہ نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور پیالہ کارپیٹ پر رکھ دیا۔ چہرہ موڑ کر محبت پاس نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا جو ہمیشہ سے انہیں مضبوط بناتے تھے۔ ماحول کی محبت کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی گلابی سی خوشبو معطر ہونے لگی۔ جو ہوا سو ہوا، یہ جوڑ تمہارے لیے تھا ہی نہیں۔ دھیان سے کام پر جانا، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ کہتے ہوئے انہوں نے منتہا کے بالوں کو چوما۔ وانیہ آگ کے شعلوں کو دیکھتے ہوئے 11 بجنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ شاہ تاج سے آج کے لیے معذرت کر سکے۔ دوپہر کی نرم سی دھوپ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ دھوپ درختوں پر پڑتی ہوئی سایہ بناتی جا رہی تھی۔ گیٹ کی ہول میں چابی گھساتے ہوئے وانیہ نے گیٹ کھولا۔ چہرے سے تھکان واضح تھی، بال ڈھیلے سے چوڑے بندھے ہوئے تھے، سوئٹر ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ چوزے چھوٹے سے باغیچے میں پھیلے ہوئے دانہ چگنے میں مصروف تھے۔ کل کی بنسبت آج وانیہ پرسکون تھی۔ کم از کم شاہ تاج ناراض نہیں تھی۔ اگر وہ ناراض ہوتی تو یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس ان کا ڈرائیور کھڑا ہوا نہ ملتا۔ چند دنوں سے اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ وین سے یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس اتر جاتی تھی مگر اندر نہیں جاتی تھی، وہیں سے سیدھا ڈرائیور کے ہمراہ مائی کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی تھی۔ کندھے کو دباتے ہوئے وہ لاؤنج سے گزر رہی تھی کہ ماں کے ہمراہ بیٹھے حمدان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ مقدس باجی دونوں آبرو کے بیچ میں 11 بجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حمدان کی سنہری آنکھوں میں بھی اس کے لیے خفگی تھی۔ سب کو مشترکہ سلام کرتے وہ لاؤنج کی دیوار کے پاس ہی کھڑی ہو گئی اور سب کو جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ گڑبڑ کا الارم بجنے لگا تھا۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ فاطمہ نے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے پوچھا مگر چہرے کے تاثرات لہجے کے ساتھ میل نہیں کھا رہے تھے۔ یونیورسٹی سے، بدوت کہتے ہوئے اس نے سب کے چہرے پڑھنے کی کوشش کی۔ ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا۔ تم یونیورسٹی میں نہیں تھی، تم بلکہ پچھلے 3 ہفتوں سے یونیورسٹی جا ہی نہیں رہی ہو، حمدان نے چپتے لہجے میں کہتے ہوئے گویا وانیہ کے سر پہ بم پھوڑ دیا تھا۔ سو اب سوال کچھ یوں ہے کہ اب تم جاتی کہاں ہو؟ حمدان کے لہجے کی تپش گویا وانیہ کے سرتا پیر جھلسا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کٹہرے میں کھڑے ہونا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔